كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ كل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر اللہ كل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز اشرف یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و ارحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحضور خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیر مرشد سرکار فخر ازہر ارشاد فرماتے ہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ پھر بعد میں اسی مصرے کو فارسی لہجے کا جامع پہنایا اور فرماتے ہیں، تاج خود را کاسا کردہ گوید اینجا تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ زمینوں پر بیٹھنا اور اینٹ پتھروں پر بیٹھ کے حضور کی باتیں سننا، کرسیوں پر قالین اور کارپٹ پر بیٹھ کے علماء کرام کے قریب اپنی نیکیوں کی زلفوں کو دراز کرنا، ماں بہنوں کا بڑے سلیقے کے ساتھ میں آ کر کے بیٹھ جانا۔ فرماتے ہیں میرے پیر مرشد، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ حضرات بہت بہت شکریہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے سرکاران صدیق و عمر و عثمان و علی کے فیضان کے امین، سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل سمدانی معشوق حقانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک اور عطائے رسول تاجدار چشت ہشت بہشت سرکار خواجہ غریب نواز کے طفیل میں امداد العارفین سیدی سرکار دادا میاں کے عرس کے موقع پر اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی راہ کے مسافرین، ان آنکھوں نے جن آنکھوں نے حضور مفتی اعظم عالم، حضور مجاہد ملت، حضور محدث اعظم، حضور سرکار بدر ملت، ماضی قریب کے ان تمام تر بزرگوں کی زیارت کا شرف پایا، ان علماء کرام کے وجود کی دیواروں کے سائے میں بیٹھنے والوں، آپ سب کو اس مبارک عرس کی بہاریں اور ایک عظیم ادارے سے جو ہماری جماعت کے بڑے مخلص عالم دین ہیں، بڑے مشفق عالم دین ہیں، نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیج پہ دو لبل کے تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ شاہ حضور مفتی گلزار نعیمی شاہ صاحب، جتنے بھی علماء اور مشائخ ہیں، میں سب کی قدم بوسی اور سب کے پیروں کا دھون پینا چاہتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی، جب میں نظامت کرتا تھا اب تو میں نظامت کے لائق بھی نہ رہا، جب میں نظامت کرتا تھا تو بڑے بڑے شعر پڑھتا تھا، تو میرے اس دوست کے ہی وہ شعر ہوا کرتے تھے جو آج ہندوستان میں بہت ہی قابل قدر ناظم کی حیثیت سے موجود ہے، جسے ہم ایک عظیم شاعر، نعت گو لہجے کے مالک، نقیب اور خطیب علامہ سراج تابانی کے نام سے جانتے ہیں۔ کلکتہ شہر کی زمین سے نکلنے والی آواز آج اس جزیرے کو اس نے پر نور بنایا ہے، اور بہت ہی مبارک شاعری کے ذریعے سے بازاری اور فحش باتوں سے ممبر کے وجود کو محفوظ رکھا ہے۔ میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، لیکن اگر آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے تو پھر آگے آئے گا کون؟ یا تو پھر اتنے پیچھے چلے جائیں کہ 1400 سال کا منظر دکھائی دے۔ جتنے میرے بھائی یہ چینل کے ذریعے سے میں گزارش کروں گا، دیکھیے اس کی آدھی زمینیں کرسیوں کو لے کر کے آپ لوگ قبضہ کر لیں۔ میری گزارش ہے اگر علماء حضرات اجازت دیں تو کرسیاں لے کر کے آدھی زمینوں پہ قبضہ کر لیں اور آدھی زمینیں چھوڑ دیں، بعد میں بھائی اسد اقبال صاحب دیگر علماء اکرام آئیں گے تو ان کے لیے مختص کی جائے گی۔
کرسی لے کر کے سب لوگ قریب آ جائیں. اچھا نہیں لگ رہا ہے بھائی مجھ کو, کچھ گھنٹے کے لیے آیا ہوں. معافی چاہتا ہوں, میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں اپنی نظامت کے لیے نہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بولیں, بہت آپ بول دیں. یہ چینل والے جو بھائی ہیں سب بیٹھے رہے ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کون پہچانتا. میں قدر کرتا ہوں, سب لوگ بیٹھ جائیں. اب جو چھوڑ دے, جو بعد میں آئیں گے چھوڑ دو, بیٹھ جائیں بھائی. کمیٹی والوں سے گزارش ہے سب کو محبت سے بٹھائیں, اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی سلیقے کے ساتھ بیٹھ جائیں. بازاروں میں ٹہلنے والی ماں بہنوں سے گزارش ہے, حضور کا ذکر ہوتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں, معلوم ہے اگر ایک گاؤں میں 200 گھر ہوتے ہیں, 199 گھر ہندو بھائیوں کے ہوتے ہیں, اور ایک گھر کسی مسلمان کا ہوتا ہے. اگر وہ مسلمان اپنے گھر میں حضور کی نعتیں, حضور کی باتیں کرتا ہے, تو 199 ہندو بھائیوں کے گھروں میں اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ضروری اعلان, سمجھ رہے ہیں, جو دور دراز سے ہمارے محلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کھانے کا اہتمام ہے اسکول میں, آپ جا کے وہاں کھانا تناول فرما لیں. آپ کے کھانے کا اہتمام ہے اسکول میں, اس محلے کے اسکول میں آپ تشریف لے جائیں اور وہاں کھانا تناول فرما لیں. ٹھیک ہے. مائک والے بھائی سے گزارش, کیا نام ہے ان کا, مائک والے جو ہیں کدھر, بہت اچھا مائک ہے, اس کا ای کو بند کر دے بھائی جان, ای کو بند کر دیں, بہت اچھا مائک ہے, ای کو بند کر دیے, بہت بہت شکریہ. اب اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے, اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیے, اسی کیمپس تک بڑھائیے گا, ٹھیک ہے. گزشتہ سال آپ نے حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں کو سنا ہوگا شاید, وہ غوث پاک کے بیٹے ہیں. معلوم ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں راتوں کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. ان سے عمر فاروق اعظم, کون عمر فاروق اعظم, 7 سال پہلے دہلی کے سابق بھوتپورو چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا تھا اگر کسی کو پولیٹیکل میں آنے کا شوق ہے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرے. سبحان اللہ یہ بات سبحان گاندھی اللہ, جی نے کیا بھی کہنے, کہی, واہ سمجھ رہے ہیں. تو کیجریوال جی ہوں یا گاندھی جی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سیاست میں آنے کا شوق ہے تو ان کی عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرے. انہوں نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا, اے میرے بھائی راتوں کو آپ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر مسلمانوں کے پی ایم تھے, انسانیت کے علمبردار تھے. آپ نے کہا تھا میں راتوں کو چپل جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل اور جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. تو پوچھا تھا عمر فاروق اعظم نے, میرے بھائی یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ تو بولے مجھے یہ تعلیم آمینہ کے لال نے دی. میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کی بات تو نہیں کروں گا, آپ سے کرتا ہوں. آپ کے بچے اور ہمارے بچے پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے زلفیں رکھیں, آج ہندو اور مسلمانوں کی گلیوں سے اتنی تیز سے اپنی بائک کے سلنسر نکال کے چلتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قلعہ فتح کر رہے ہیں. ان بیوقوف ذہنیت کے مالکان کو پتہ نہیں کہ اسلامی سسٹم کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ بڑی بڑی آوازیں دینا. خلافت عثمانیہ کے چوتھے بادشاہ سلطان عبد الحمید گزرے ہیں, نام تو سنا ہوگا آپ نے, سلطان عبد الحمید گزرے ہیں, بڑے بادشاہ گزرے تھے. ان کے دور میں ایک قانون بنا تھا ترکی میں, وہ یہ تھا کہ اگر کسی کے دروازے پر پیلے رنگ کا پھول رکھا ہوا ملے تو اس بات کا الٹیمیٹم تھا کہ اس کے قریب سے گزرنے والے نہ زور سے ہنسیں اور نہ ہی زور سے بولیں. اس پیلے رنگ کے دروازے پر پھول رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بیمار موجود ہے. واہ واہ, کیا کہنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسے اسلام کہتے ہیں. سوچے سمجھے, کسی ملک پہ اتنا لوڈ نہ بن جائے کہ آپ کا وجود ہی خطرے بن جائے. شراب خانوں کی دکانوں پر ہم نظر آئیں گے, اوریانیت کے اڈوں پہ ہم نظر آئیں گے, رشوت اور دلالی کے پیسوں سے ہندوستان کے پولیس ڈپارٹ والوں کے سر کا درد ہم بنیں گے. سکون ملے گا. آپ رحمت والے نبی کی رحمت امت ہیں, آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں کسی بدعقیدے سے مطلب نہیں, ہمیں ان سے گفتگو کرنی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے فضل سے باذن اللہ حضور کو علم غیب ہے. آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ کو یقین ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے, تیقن کے ساتھ بولیے گا کہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے. عقیدہ ہے آپ کا کہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو حضور جانتے ہیں, عقیدہ ہے؟ ذرا پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے, عقیدہ ہے؟ ہاں.
جو یہ کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفیہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مچل کے تیرے بولیے اس سبحان نہ اللہ، جاننے سبحان کو بھی حضور جانتے۔ ہاں، آپ کا عقیدہ ہے، میں کسی وہابیہ دیابنا روافظ اور خروج شیعت کی بات نہیں کرتا، آپ سے اپنوں کی بات کرتا ہوں، اپنے نبی کی بات کر، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسے قرآن پڑھتے ہوئے کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ مجلس رسول میں 100 کلومیٹر دور سے آپ نے 500 روپے کی پیٹرول خرچ کر کے آئے ہیں، اس کا علم مفتی صاحب قبلہ کو، علماء کرام کو ہو کہ نہ ہو، حضور کو ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے وہی بولے بھائی۔ جی میرا عقیدہ ہے، ہاں، بولیے حضور کو سبحان ہے اللہ، کہ نہیں؟ یہ سبحان تو 3000 بے شک، کلومیٹر کا فاصلہ ہے، حضور تو حضور وہاں کی بھی جانتے خبر جانتے ہیں جہاں پر لفظ خبر کا اطلاق ہماری ذہن کی جو میموری ہے وہ بھی کرنے کو تیار ہے۔ بے شک، بے شک، کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی خبر جانتے ہیں، حضور کیا کیا جانتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، میں آگے بتا دوں گا انشاءاللہ حضور کے جاننے کے بارے میں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک میرے دوست ہیں پروفیسر راؤ رضوان، لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، بولے کہ آصف بھائی پوچھو صوفی صاحب قبلہ، صوفی سلطان میاں سے، الہ آباد میں رہتے ہیں، پوچھو اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بچے کتنے ہمارے ہاں کے لاوبالی پن کے شکار ہو گئے، اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں، ان کے جوتے چپل پھینک دیتے ہیں، ان پر پتھر مارتے ہیں، ہندو مسلمانوں کی عورتوں پر وہ تنقید کی نظریں ڈالتے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کی طرف عیش و عشرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور اسے دیکھ رہے ہیں، واہ واہ، میں ان سبحان سے مخاطب ہوں، سننا تھوڑی دیر کی بات ہے، ورنہ میں کہاں آپ سبحان کہاں، اللہ، سبحان میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں، سن لیں میری بات، میں ابھی آیا ہوں، مجھے صبح یہاں سے دیوگھر جا کے بمبئی جانا ہے، ڈھونڈو گے ہمیں قریہ قریہ ملنے کو نہیں نایاب ہے ہم۔ حقیقت یہ، میں یہ مصرع پڑھ سکتا ہوں، آج میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے کروڑہ درجے کی اچھی باتیں اور لوگ کریں، لیکن اتنی سطحی گفتگو شاید کوئی کرے، بے شک، اتنی سبحان عام اللہ، گفتگو شاید کوئی کرے جو آپ کے پلے پڑے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، پوچھو صوفی صاحب قبلہ سے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام کے قدموں کے نیچے، اگر یہ میری ٹوپی بغداد شریف کی نہیں ہوتی تو میں ان کے قدموں کے نیچے رکھتا، سبحان اللہ، سبحان تاکہ آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، علماء کرام بھی سنیں، طلباء کرام بھی سنیں، اور آپ بھی سنیں۔ جو میرے بھائی کھڑے ہیں سڑکوں پر، میں گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس جگہ نہ ہو تو ممبر پہ آ کے بیٹھ جائیں، نہیں جہاں پر کھڑے ہیں سڑکوں پہ وہ جو منڈیر بنے وہیں پر بیٹھ جائیں، گزارش کرتا ہوں آپ کرسیوں پر بیٹھ جائیں، آپ کے لیے اچھا انتظام کیا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، پوری دنیا کے برہنہ جسموں کو لباس عطا کرنے والے بھاگل پور کے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک چادر بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، بڑا مشہور ہے آپ کے شہر کا وہ لباس کا کارخانہ، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے شہر کی عظمتوں پر بٹا لگے، بیٹھ جائیں سب لوگ محبت سے، اگر آپ کو آپ کی ذات پیاری ہے تو بیٹھ جائیں، میں تو ایسے ہی ٹہلتا رہتا ہوں، میرا کیا بھروسہ، پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بن جا رہا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا، اور زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ واہ واہ واہ، بس سبحان اللہ، چند لمحے کی ملاقات ہے، کہاں اتنی راتیں، اتنی صبح، اتنی شامیں گزارنی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کیوں مرے جا رہے ہو اختلاف میں، کیوں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہو، پیٹتے ہو، کورٹ کچہری کی باتیں کرتے ہو، کتنی لمبی عمریں گزارنی ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں 50 سال پہلے تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، 50 سال کے بعد بھی تجھے کوئی نہیں جانے گا۔ کیا اس کہنے، 25-50 سال کے درمیان جاننے کے لیے تو نے اتنی زیادہ ہنگامہ خیزی برپا کر رکھی ہے کہ اپنے بھائی کا دشمن بن گیا، کیا کہنے، اپنے پڑوس کا دشمن بن گیا، اپنے ملک کا دشمن بن گیا، ملک کے قانون کا دشمن بن گیا، پھر کہتے ہو ہماری سنی نہیں جاتی ہے، ہم سنانے کے لائق کہاں ہیں؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو اس کے نبی دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ذرا بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بس کوئی زور سے نعرہ مت لگائیں، میری بات کو سنیں، رکھیں، اور اپنے پیروں کی مٹی مجھے دیں، میری قبر میں کام آئے گی۔ سنیں، حضور جانتے کتنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کتنا ہے؟ اس نے پوچھا، پوچھو صوفی صاحب سے، پروفیسر راؤ رضوان نے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے ملا، میں نے آپ کے ہاتھ چوم لیے، آپ نے علماء کرام کے ہاتھ چوم لیے، جھک گئے، آپ نے بغل گیر ہو گئے، اور آپ نے کہا یار سراج تابانی بھائی، آصف بھائی تو بڑے اخلاق مند ہیں، مفتی صاحب بڑے اخلاق مند ہیں، علماء کرام تو بڑے مخلص اور یہ بڑے اخلاق کے پیکر ہیں، اخلاق کے دھنی ہیں۔ جھوٹ نہ بولنا، یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ فراڈ بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی لالچ ہے، ہم سراج بھائی سے کہاں چومتے، کوئی لالچ ہے، ہم مفتی صاحب قبلہ کا، علماء کرام کا جو ہے دامن چومتے ہیں، ان کی جوتیوں کو سر پہ رکھتے ہیں، کوئی مقصد ہوگا، کوئی زمین جائیداد، کوئی لالچ ہوگی۔ تو میں نے پوچھا صوفی صاحب سے، ان کا سوال ہے کیا اخلاق اسے کہتے ہیں؟ جو جواب صوفی صاحب نے دیا تھا، اس یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے تھے،
واہ واہ سبحان معلوم ہے صوفی صاحب نے کیا کہا تھا؟ صوفی صاحب نے فرمایا تھا کہ اخلاق اسے نہیں کہتے ہیں. بولے اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سونے کے قلم سے لکھیے گا اس کو. جی 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 ماشاء ہاں یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں. اللہ. بے شک جی بولو جی بھائی. سبحان اللہ. یہ عقیدہ میری بہنوں کا بھی ہوگا. لیکن اس وقت یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے جب ہم جھوٹ کی محفل میں بیٹھتے ہیں. اس وقت یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے جب ہم اوریانیت کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. اس وقت یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے جب ہم بند کمرے میں ہوتے ہیں, پردے کھینچتے رہتے ہیں, دروازے بند کرتے رہتے ہیں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اور پھر موبائل میں ہم ویڈیوز کی وہ ایک لمبی قطاریں ہیں اوریانیت کی, اس میں مست مگن ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارا یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے. اگر حضور آپ کے سبحان اللہ کہنے کو سنتے ہیں تو اس تنہائی میں ہونے والے گناہ کی بھی خبر تو حضور کو ہے. دعا کرو اللہ ہمیں اس کا غلبہ عطا فرمائے اور اپنی تنہائیوں کو ہمیں پاک اور مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچے لاوبالی پن کے شکار ہیں, لڑکیوں کے اندر آوارگی پیدا ہو گئی. کوئی بھی معاشرہ ہو وہاں ٹھہرنے کا دل نہیں کہتا. پوچھو کہ وجہ کیا ہے تو لوگ کہیں گے کہ اب کوئی قائد نہیں ہے. نہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. لوگ کہیں گے امام صاحب صحیح نہیں ہے. امام صاحب بھی بہتر ہیں, ان کے یہاں حروف کی ادائیگی مخرج کا اصول بھی موجود ہے اور ان کا اخلاق و اخلاص بھی لائق دیدنی ہے. ایسا نہیں ہے. پھر آپ بولیں گے یار ہمارے یہاں کی مسجدوں میں نمازی نہیں ہے, تو وجہ کچھ گناتے رہیں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں سے ہماری پرورش ہوتی ہے, جس کو ہم ماں کہتے ہیں, جس کو ہم باپ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اجاڑ آ گیا, مکان مکین سب اجڑ گئے, بے سکونی کی نشانی بن گئی ہماری ذات. ہمیں کوئی نمازی ملتا ہے تو ہمارے پاس بیٹھ کے بے نمازی ہو جاتا ہے. ہمیں کوئی حلال کھانے والا ملتا ہے تو ہمارے قریب بیٹھ کے حرام کھانے لگتا ہے. ہم سے کوئی جھوٹ نہ بولنے والا ملتا ہے تو ہماری بری صحبتوں کی وجہ سے جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ ہماری بری صحبتیں ہیں. وجہ ہماری تربیت اچھی نہیں. مالک بن دینار اتنے بڑے بزرگ ہیں, کھٹ کھٹ کی آواز سے مالک بن دینار مصلی سے اٹھ کے اس کے پاس گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے سیدھے مسجد میں لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں لے گئے؟ مسجد میں لے گئے. اونچی بولے. مسجد میں لے گئے. اس نے کہا بابا مجھے چھوڑ دیجئے, پہلی چوری تھی, کچھ ملا بھی نہیں لیا, مجھے کچھ ملا بھی نہیں. جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. مالک بن دینار نے کیا کہا معلوم ہے؟ بولے سن, اگر تجھے میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے قریب لوگ آئیں اور بہک جائیں, آپ کے قریب لوگ آئیں پھر بھی بد اخلاق ہوں, آپ کے قریب لوگ آئیں پتھر موم نہ بننے پائے, تو قریب آنے والے کا قصور نہیں ہے, ہمارے اندر کا اسلام نہیں ہے. کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ. اور پھر بہت یہ اچھی فالٹ بات. کہاں سبحان کا ہے؟ اللہ. یہ فالٹ کہاں کا ہے؟ وہ تربیت اچھی نہیں. تربیت کیوں اچھی نہیں؟ کہ جن رشتوں کی بنیاد پر, جن اصول, آئین, آرٹیکل, قانون کی بنیاد پر ہمارے گھر میں رشتے ہونے چاہیے, ان اصول کی بنیاد پر رشتے ہوتے نہیں ہیں. میں رات کی محفل میں بھاگلپور سہسرام میں تھا. جیسے میں ممبر پہ جا رہا تھا, سامنے کے ڈی جے کی آواز سے ناچ گانے, میں سمجھا شاید میرے غیر مسلم بھائیوں کے کوئی شادی ہے. وہ بچے ناچ رہے تھے, کھیل کود رہے تھے, تو میں چپ چاپ چلا گیا اسٹیج پر. تو لوگوں نے ممبر شریف پہ, تو لوگوں نے بعد میں کہا آصف بھائی یہ اپنے ہی مذہب کے لوگوں کی شادیاں ہیں. اللہ اللہ. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو دعا کرو تھوڑی سی اس تکلیف کو دور کرنے کی باتیں بتاؤں. جی جی ضرور بتائیں. کب تک آپ کھڑے رہیں گے؟ سبحان اللہ. میں اپنے بھائیوں سے گزارش تشریف کروں گا, رکھیں آپ لوگ, تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. کرسیاں خالی ہے, کرسی پہ بیٹھ جائیں آپ. بیٹھ جائیں. آپ کمیٹی والوں کا حسن انتظام دیکھیں, دیکھیں ماشاءاللہ کتنی روحانیت ہے اس محفل میں. سراج بھائی جس جلسے میں ہو وہاں 50% نہ کوئی مقرر ہو نہ کوئی شاعر ہو, تب بھی کیا کہنا. اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور پھر جلسے والوں کے اندر اخلاص ہو تو پھر کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشد بھائی نے مجھ سے کہا میں بہت کم آ پاتا ہوں, لمبی مسافت طے کرتے ہوئے اب تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. 10-20 لوگوں کے سامنے حضور کی باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. کوئی کہتا ہے بہت بڑی کانفرنس ہے تو بہت جلدی انکار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا کروں گا اتنی بھیڑ لے کر. میں اپنے گھر والوں کو دین سکھا دوں. قرآن نے وَأَهْلِيكُمْ کا لفظ استعمال کیا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, پوری کائنات کا میں ذمہ دار نہیں. میرے گھر کے لوگ پاک ہو جائیں تو پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. دعا کرو اللہ میرے دل کو پاک کر دے. آمین. آمین آمین. میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. یہ جو بازاروں میں ٹہلتے ہوئے لوگ ہیں, مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. دکان کھولنے والوں سے خبردار, میں ان پر تنقید بھی نہ کیا کریں. یہ غبارہ بیچنے والے ہندو اور مسلمان, یہ چاٹ بیچنے والے, یہ چائے بیچنے والے, ان پر تنقید کرنا صوفی ازم کے سسٹم کے خلاف ہے. جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی چاہتے ہیں علاقے میں کوئی بھوکا نہ رہے, سبحان اللہ, کوئی پیاسا نہ رہے. لوگوں کی بھوک پیاس کب مٹے گی؟ بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان دکانداروں کو, ان بزرگوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ بابا کا عرس آئے گا تو 4 پیسے مجھے مل جائیں گے.
آپ کسی کو یہ کہہ کے نہیں بھگا سکتے کہ آپ ہمارے دھرم کے نہیں، آپ باہر جائیں، نہ نہ، جو صاحب آستانہ ہے وہ ہمیں بھگا دیں گے. واہ واہ واہ، سبحان وہ اللہ. سب کے ہیں، سب ان کے ہیں. دعا کرو اللہ ان کے کیا قول کہنا. کی راہ کا سب کو مسافر بنائے. آمین ہمیں تھوڑی سی یا تکلیف ہوتی ہے اگر کھیل کود لیا، ٹہل لیا تو آ جائیں حضور کی مجلس میں. میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نہ کوئی زور سے بولے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا. میں کہوں گا تو دل کہے تو ہلکا سا سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان لکھیں، سنیں، سمجھیں، یاد کریں. چینل کے ذریعے سے جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ میں بتا دوں کہ یہ بھاگلپور کی زمین ہے، سلطان گنج کی. ایک عظیم بزرگ یہاں لیٹے ہوئے ہیں جن کے نام سے یہ قصبہ آباد ہے، سلطان گنج کا، اور سرکار دادا میاں کا عرس ہے. پوری دنیا میں ان بھائیوں کے چینل کے ذریعے سے جو اسے دیکھ رہا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اب اٹھے، وہ بھی اس محفل کا حصہ بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنیں آپ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. ان نکاح من سنتی. معاشرے کے لاؤبالی پن کی وجہ اس کا علاج یہی ہے. آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کا شرف ملا، آئیے اسے وصول کر لیں. حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. نکاح، آواز نہیں سبحان آئی. اللہ. نکاح نکاح میری سنت ہے، سرکار فرماتے ہیں بولو بھائی، حضور کا فرمان ہے نکاح میری سنت. سنت ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت طریقے کو بولتے ہیں، علامت کو، نشانی کو، شعار کو بولتے ہیں. حضور کا کیا فرمان ہوا؟ نکاح یہ میرا طریقہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نکاح یہ میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی. جس نے اس سنت سے بے رغبتی دکھائی، رغبت نہ دکھائی، دلچسپی نہ دکھائی، اس سنت کے خلاف قدم اٹھایا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ اللہ. میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بے شک، بے شک. بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، لڑکے اپنی ماں سے شادیاں کر رہے ہیں، یوٹیوب میں دیکھیں. اللہ. بھائی اپنی بہن سے شادی کر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی سے شادی کر رہا ہے. یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں سے رشتے کرنے کے لیے اپلیکیشن دے کے ہائی کورٹ سے منظوری کر، اور امریکہ میں بہت سارے لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر کے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. حضور نے الٹیمیٹم دے دیا، میں ان کا ضامن، ان کا ذمہ دار نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سن لیں، نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر وہ شجر بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کے پھل اس سے بھی پیارے ہوتے ہیں. بے شک، بے شک. حضور کا یہ فرمان ہے، اسے یاد رکھ لیں. نکاح یہ میری سنت ہے. تو میں اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ حضور کی سنت کیا ہے. حضور نے فرسٹ میرج کیسے کی؟ حضور نے پہلا نکاح کب کیا؟ حضور کی شادی کس بیس پر ہوئی؟ حسن کی بنیاد پر، پرسنالٹی کی بنیاد پر، قد و قامت کی بنیاد پر، بولے دولت و ثروت کی بنیاد پر، قبیلے داری کی بنیاد پر، قبیلے کے جاہو حشم کی وجہ سے ہوئی؟ آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ. حضور نے جو رشتے کا اعلان کیا یہ میرا طریقہ ہے، تو حضور نے سب سے پہلے شادی کیسے کی، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. بیٹھے رہیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کے ابو کا نام ہے عبد مناف. ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی، اور ان کو ان کی بیوی سے ملنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تھا. اگر دل کہے تو کوئی ایک آدمی بولے گا، ان کا نام تھا حضرت ہاشم. یہ حضور کے سگے پردادا ہیں، انہی کی وجہ سے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ان کی وجہ سے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے. ان کی گود میں ان کی بیوی کے اتصال کے شرف کے بعد جب یہ بڑے تو بزنس کے لیے ملک شام جا رہے تھے. ملک شام سیریا کا ایک نام ہے، اس کی راجدھانی کو دمشق بولتے ہیں. اسی دمشق میں اگر دل کہے تو بولو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں. اسی دمشق میں عمر بن عبد العزیز لیٹے ہوئے ہیں. ہم جانتے نہیں ان کے بارے میں تو کیا سبحان اللہ کہیں. ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. ذرا بولو بولو بولے، قصہ یہ کہانیاں نہیں ہیں. ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. ان کا نام تھا عمر بن عبد العزیز. اللہ اکبر. ایسا کیوں تھا؟ شیر ان سے ڈرتا تھا، بکریاں بے خوف ہو جاتی تھی. کیوں تھا؟ اس لیے کہ بادشاہ بڑا نیک تھا. نیک کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کی تربیت گاہ بڑی اچھی تھی. اس کا اسکول بڑا پیارا تھا. اسکول کی دیواروں در و بام ماں باپ بڑے پیارے تھے. پرورش بڑی پیاری ہوئی تھی. ہمارے ہاں لاؤبالی پن کی شکار فضا ہے. تو جناب ہاشم جا رہے تھے ملک شام، جہاں پر عمر بن عبدالعزیز کی مدار شریف ہے. بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر ایک مدار شریف میں وہ صحابہ جن کو حضور نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا، حضرت خالد ابن ولید لیٹے ہیں. اسی کے قریب میں دنیا کی عظیم قبرستان ہے. دل کہے تو کوئی ایک آدمی بولے اسی قبرستان میں امام حسین سرکار کی سگی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہوئی ہیں.
اسی قبرستان میں امام علی مقام کی سگی بہن ثانیہ زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہیں. اگر میں منع کروں گا تب بھی کوئی نہ کوئی سبحان اللہ کہے گا. اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے ہیں. بڑی عظیم الشان شخصیتیں وہاں پر آرام کر رہی ہیں. سبحان اللہ. چلیں گے انشاءاللہ؟ اونچی بولیں چلیں گے. وہاں وہ بزنس کے لیے حضور کے سگے پر دادا حضرت ہاشم جا رہے تھے. راستے میں ایک شہر پڑا. اسی شہر کی وجہ سے سارے شہر سلامت ہیں, جس کو لوگ مدینہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ وہاں پر کچھ دن قیام کر کے آگے نکلنا چاہتے تھے. بڑے خوبصورت تھے حضور کے سگے پردادا جناب عبد مناف کے بیٹے ہاشم. معلوم ہے ایک خاندان تھا جس خاندان کو خاندان بنو نجار کہتے ہیں. یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی لکھی ہوئی وہ نعت اس وقت پڑھی تھی دف بجا بجا کے, جب حضور مدینے میں انٹری کر رہے تھے. ان کی وہ نعتیں سن کر کے فرشتے ہی نہیں جھومے, اللہ کے رسول بھی مسکرا رہے تھے. اس خاندان کی لڑکیوں نے حضور کا ویلکم و استقبال کیا تھا. اس خاندان کے بزرگوں نے حضرت ہاشم کو دیکھا, لالچ پیدا ہوئی. بولے آپ کون ہیں؟ کہا میں کعبے کا مجاور ہوں, کعبے کا متولی ہوں, کعبے کی زیارت کرنے والوں کا خادم ہوں, ان کی خدمت کرتا ہوں. میرا نام ہاشم عبد مناف کا بیٹا, قصی کا پوتا, کلاب کا پر پوتا, مرہ کا پر پوتے کا بیٹا, مجھے لوگ ہاشم کہتے ہیں. کہا شادی ہوئی؟ کہا نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ بولے بزنس کے لیے ملک شام جا رہا ہوں. کہا میری ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے, شادی کرو گے؟ تو حضور کے پردادا ایکسپٹ ہو گئے. آپ نے اس لڑکی سے شادی کی. اگر کوئی پوچھے کہ اس کا نام کیا تھا بتاؤں, اس لڑکی کا نام تھا حضرت سلمہ. کوئی ایک آدمی بولے حضور کی پردادی کا نام کیا تھا؟ اونچی بولے. حضرت سلمہ اور جناب ہاشم سے ملاقات ہوئی, اتصال کا شرف پایا دو جسموں نے. تو مدینہ شریف میں ان کے گھر میں ایک بیٹا پایا جس کو دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. انہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کہا جاتا ہے. جب کچھ بڑے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مدینہ شریف سے مکہ شریف آ گئے. سبحان اللہ. جب مکہ شریف آئے تو اپنی ذمہ داری سنبھالی, اور ادھر جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی تھی اس کا نام سن کے کوئی نہ کوئی بولے گا. اسی لڑکی کو دنیا حضرت فاطمہ کہتی ہے. حضور کے دادا عبد المطلب کی شادی جس لڑکی سے ہوئی اسے حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے. فاطمہ حضور کی چچی اور سمدن بیٹی کی ساس امام حسن حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی بہن کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی بیٹی کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی نواسی کا نام ہے. اور فاطمہ امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے اسلام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. حضور کے دادا جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ. ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام تھا؟ کوئی پوچھے تو بتانا کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ. جب یہ دونوں روحیں اکٹھا ہوئیں, سبحان اللہ, ان کی محبتیں ایک دوسرے کی محبت میں ضم ہوئی, مدغم کا شرف پائیں, تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا. کون سا تڑپنے والا انسان یہاں پر بیٹھا ہو جس کو دنیا حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے. سرکار کے ابو کی پیدائش پر جن لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اور میری اس آواز کو سن کر کے یہاں پر آس پاس کی قبرستانوں میں جو مرحومین لیٹے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اور اس سبحان اللہ کا ثواب اللہ فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے. اس مجلس کے صدقے میں جو بھی ہندو اور مسلمان بے قصور جیلوں میں ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام کر دے. آمین. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دیں. آمین. حضور کے ابو پیدا ہوئے, ذرا پھر سے بولے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. آواز نہیں آئی. یہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں. حضرت عبداللہ نام تھا. ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے حضور کے ابو, ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے. ماں کا نام فاطمہ, باپ کا نام عبد المطلب. دونوں کے گھر کی یہ مبارک اوپر ذات پیدا ہونے والی جناب تھے. ادھر مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا وہب, واو دو چشمی ہے با وہب. ان کی بیوی کا نام تھا برہ, بڑے بزرگ تھے. ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہو رہی تھی. دیکھنا کون کون اس کے نام پہ سبحان اللہ کہتا ہے. ادھر حضور کے ابو پیدا ہوئے تھے, ادھر وہب اور برہ کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اسی لڑکی کو دنیا حضرت بی بی آمینہ کے نام سے جانتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ادھر یہ بڑے ہوئے ادھر وہ بڑی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ کا رشتہ امی آمینہ سے جس مہینے میں ہوا اس مہینے کا نام تھا رجب شریف. سبحان اللہ, سبحان. کوئی پوچھے حضور کے ابو کی بارات کب گئی تھی, تو بارات کا اطلاق تو ہے نا, کہہ سکتے ہو کہ بھائی رجب شریف کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ آواز نہیں آ رہی ہے.
رجب شریف کے مہینے میں چپکے سے ایک بات کہتا ہوں، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر دوسرا شخص صاحب اولاد ہے۔ رجب شریف کے مہینے میں دیکھیں، رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی جب نور محمدی جناب عبداللہ کی پیشانی پہ جو چمک رہا تھا وہ ان کی پشت میں پیٹھ میں آیا نطفہ نور محمدی بن کے۔ جو سمجھے گا وہی بولے گا۔ جمعہ کی رات تھی، دونوں میاں بیوی ایک بستر پہ تھے، امی آمنہ اور جناب عبداللہ۔ ان دونوں کے ملنے سے اسی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں نور محمدی حضور کے ابو کے شکم سے پشت مبارکہ سے نکل کے امی آمنہ کے شکم میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اگر اللہ۔ سمجھ گئے تو پھر سے بولیں۔ اسی سبحان لیے سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ دن کے اجالے میں اللہ کے رسول سے باتیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں دوشمبہ کا دن بڑا افضل ہے، اس دن حضور مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میری نظر میں جمعہ کا دن افضل ہے، اس لیے کہ حضور جمعہ کے دن اپنی ماں کے شکم میں تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اگر زوم آنے رہو تو یہاں بھی کہہ سکتے ہو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا شان، سبحان اس اللہ۔ دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ رجب کے مہینے میں، رجب شریف کے مہینے میں حضور اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے، سمجھ گئے؟ جی بولو بھائی۔ سبحان نہ اللہ۔ آپ کھڑے رہیے، کوئی بات نہیں، کرسیاں خالی ہیں، جب تھک جائیے گا تو بیٹھیں میرے بھائیوں کو۔ اب جیسے لوگ قریب سے بھی علماء کرام کو دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹھنے پر کیا ہے کہ ایک منظم طریقہ معلوم ہوتا ہے اور مؤدب طریقہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ کرسیاں خالی ہونے کے باوجود بھی جو لوگ کھڑے رہتے ہیں پھر وہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ادب نوازی پر فرق نہ آ جائے، کیا کہہ اور رہے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ بزرگوں سے جائیں کرسی گزارش ہے پر۔ بیٹھ جائیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر، میں گزارش آج میں بتاتا ہوں کہ حضور کی ابو کا رشتہ حضور کی امی سے ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ بیٹھنا۔ ہندوستان میں آج کس قدر انتشار ہے، ہر مذہب میں، عیسائی ازم، یہودی ازم دیکھ لیں، سیکولرزم دیکھ لیں، لادینیت دیکھ لیں، ہندو ازم دیکھ لیں، مسلم ازم دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، بڑے پیسے والوں نے ادھم بچا رکھا ہے، امیروں نے تو غریبوں پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ شادیوں میں یہ چاہیے، شادیوں میں وہ چاہیے۔ ہندو مسلمانوں میں دیکھیے غریب باپ اپنا گردہ بیچ کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے، پھر بھی لوگ کھانا، روٹیاں گرم نہیں ہوتی، پوڑیاں گرم نہیں ہوتی تو اس بارات کے پنڈال سے نکل کر کے سارے باراتی یہ کہہ کے بھاگ جاتے ہیں، ظالم تیرے پاس کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو دعوت کیوں دی تھی؟ سیلفی لے کر کے اس کی بے عزتی پہ اترے ہوئے لوگ ہیں، پیسے والوں نے ادھم مچا رکھا۔ آئیے کبھی کبھی اس نبی کی بات کرے جو امیروں سے زیادہ غریبوں کا مسیحا بن کے زمین پہ تشریف لایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کی گود میں نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کی گود میں نہیں ہے۔ 2 مہینے کے ہوئے، رجب شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آیا۔ رمضان کے مہینے میں حضور کے ابو نے اپنی بیوی ہماری ماں امی آمنہ سے بات کی، کہا آمنہ میں بزنس کے لیے سیریا جانا چاہتا ہوں، اسی کو شام کہتے ہیں، جس کی راجدھانی دمشق ہے، عراق کے بارڈر پر یہ ملک ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام اور نبیوں کی مزارات مبارکہ موجود ہے ملک شام میں، جسے سیریا کہتے ہیں۔ سنیں، حضور کی امی نے کہا آپ جائیں اور میری دعا آپ کے ساتھ میں ہے۔ ابھی شادی کو کتنے مہینے ہوئے تھے؟ 2 ہی آدمی بولو گے؟ 2 مہینے ہوئے تھے۔ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں، رمضان کا مہینہ، روزے فرض نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو نکلے اپنے گھر سے تو 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا اور مدینہ شریف پہنچے اور وہیں سے آپ کو بصرہ ہو کر کے آگے جانا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مدینہ شریف پہنچے حضور کے ابو طبیعت بگڑ گئی، بھری جوانی میں 25 سال کے آس پاس عمر تھی حضور کے ابو جناب عبداللہ کی۔ آپ نے قیام کیا اپنی دادی حضرت سلمہ کے گھر میں، بڑا علاج کیا، لیکن اس زمین پر مدینے میں حضور کے ابو کا بھری جوانی میں شادی کے 2 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی حضور اپنی ماں کی گود میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں ہیں اور یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ یتیموں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو یتیم پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابو علی سبحان شاہ اللہ۔ قلندر پانی پتی کے روزے کے قریب لیٹنے والا ایک آزاد قسم کا شاعر الطاف حسین حالی کہتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو سلام کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، شانتی کہتے ہیں، سکون سبحان کہتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے رسول کا دار نابغہ میں انتقال ہوا، خاندان بنو نجار میں دار نابغہ میں تدفین عمل میں آئی۔ حضور کے ابو کی
معلوم ہے کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی، کتاب کا رائٹر ہے جماعت اسلامی کا مصباح الدین شکیل، اس پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید، سنی عقیدے کے ہیں۔ کتاب میں نے 15-16 سال پہلے مکہ شریف میں حج کے موقع پر زمزم ٹاور میں خریدی تھی، تقریباً 950 روپے قیمت تھی، اب وہ 2000 سے کم نہیں ہوگی۔ اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر شریف کی تصویر موجود ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ابو کی 40 سال پہلے قبر کھل گئی، مسجد نبوی شریف کی بڑھوتری ہو رہی تھی، اور حضور کے ابو کے ساتھ 5 اور صحابہ کی قبریں کھل گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر قبریں کھل کر کے مردوں کے وجود کی سلامتی کی بات کروں تو 50 سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بزرگوں کی لاشیں 100 200 500 800 سال کے بعد بھی زندہ نظر آئیں اور سلامت نظر آئیں۔ سبحان اللہ، لاش تو لاش ہے، کفن کے دھاگے بھی مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا چپٹر نہیں ہے، یہ اسلام کے وہ فالوور ہیں جنہوں نے حقانیت کا اظہار کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقانیت کا اظہار کیا۔ حضور کے ابو کی لاش مبارکہ باہر نکل آئی، اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی موجود تھے۔ جب انہیں پتا چلا تو دوڑ کے گئے اور حضور کے ابو کی پیشانی مبارکہ کا اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ قسم خدا کی، دل گئے تھے بولنا کہ حضور کے ابو کی آنکھیں اس وقت اس قدر چمکدار تھیں کہ اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سبحان کب انتقال کیے تھے؟ جب سبحان حضور اللہ، بھی زمین ماشاء پہ اللہ۔ تشریف نہیں لائے تھے۔ اپنے گھر میں آئے تو حجرے میں رونے لگے قطب مدینہ، تو کسی نے کہا کیا ہوا؟ بولے آج مجھے اپنے دادا کے آقا کریم کے ابو کی پیشانی کو چومنے کا موقع میسر آیا باذن اللہ۔ پھر کسی نے کہا حضور جب آپ اللہ کے رسول کے ابو کی پیشانی چوم رہے تھے اس وقت آپ کی میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میرا ٹاپک ہے کہ حضور نے شادی کا سسٹم کیسے قائم کیا۔ اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ اس حوالے سے، آپ کی آمد کے حوالے سے بات کروں گا تو بانچیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری تربیت گاہ، ہمارا کلاس روم، ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو ہماری درسگاہ ہے وہ اچھی ہو جائے، جسے ہم ماں باپ کہتے ہیں۔ صرف پیسوں کے بلبوتے پر رشتے تو ہو سکتے ہیں لیکن دلوں کو سکون نہیں مل سکتا، بچے نیک نہیں ہو سکتے۔ بار بار آپ کہتے ہو کہ ان کو تعویذ دے دو بچے بگڑ، اگر بچے بگڑ جائیں تو ان کو تعویذ مت دو۔ بولے پھر؟ بولے دسترخوان پر غور کرو، کہیں سے کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں آ گیا۔ کیا کرے گی تعویذات بھائی؟ اثر تو کرتی ہے اللہ کے نام، اللہ کا نام تو اثر کرتا ہے۔ جب کسی کو بول دو جب یہ اتنا اثر کرتا ہے تو اللہ کا نام کتنا اثر کرے گا۔ لیکن صاحبو سب سے پہلے دسترخوان پر غور کرو، کہیں سے کوئی غلط لقمہ تو نہیں آ گیا۔ آپ مسلمان ہو، سلامتی بانٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں، حضور کی ماں کو خبر لگی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ زمین پر گر پڑی۔ معلوم ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کے دن مکہ شریف میں اپنی امی آمینہ کے شکم نور سے زمین پہ تشریف لانے والے ہیں۔ ہندوستانی گھڑی کے مطابق 4:25 یا 4:35 کے درمیان کا وقفہ ہے۔ امی آمینہ فرماتی اگر کہو تو حضور کی پیدائش کا ایک گوشہ بیان کر دو، اجازت ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے جشن آمد رسول؟ بے شک، بولے جشن آمد رسول، سبحان بہت بہت شکریہ، ہاں تو اٹھا کے بولے جشن آمد رسول۔ جشن ایک بات سن لیں آمد برکت کے لیے، رسول۔ امی آمنہ فرماتی ہے حضور میرے شکم سے زمین پہ تشریف لانے والے، سبحان اللہ، حضور میرے شکم سے زمین پہ تشریف لانے والے تھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ پتلی پتلی لڑکیاں، کھجوروں جیسی لڑکیاں میرے گھر میں کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا اے تم کون ہو، کس خاندان کی ہو، میرے گھر میں دندناتی ہوئی چلتی ہو؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے۔ ان لڑکیوں نے کہا اے امی آمینہ ہم تو جنت کی ہو رہے ہیں، نبیوں کے سردار کے استقبال کے لیے تیرے گھر پہ آئے سبحان ہوئے اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میری سہیلی ام ایمن تھی، صوبیہ تھی، میری ایک اور سہیلی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اچانک میں نے اپنے گھر میں حضور کی ماں فرماتی 3 عورتوں کو دیکھا جو بڑے بن سمر کے، بن ٹھن کے میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا، میرے گھر پہ 3 نئی عورتیں تھیں۔ میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا میرا نام سارہ ہے، ایک نے کہا مجھے ہاجرہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، ایک نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں۔ آہا، دل سبحان کہے تو بولنا حضور کی پیدائش کا معاملہ، آپ خوش تو حضور خوش۔ واہ، سبحان سمجھے؟ اللہ۔ میں نے کہا تم سارہ ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا تم ہاجرہ ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا تم؟ بولے میں مریم ہوں۔ میں نے کہا ارے مریم، وہ ایک نبی کی ماں مریم، آہا، ایک نبی کی ماں مریم۔ تو جناب مریم نے کہا عجیب بات ہے آمینہ، میں تو ایک نبی کی ماں ہوں اور تیرے شکم سے جو آنے والا ہے وہ نبیوں کے سردار کی ماں، واہ واہ، سبحان، نعرہ تکبیر، تجھے نبیوں کے سردار کی ماں بنائے گا۔ رسالت،
نعرہ حیدری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ تشریف حضرت لائے زمین پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو، پیار سے سبحان اللہ. میرے آقا کی آمد ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور کی آمد کے موقع پر بڑا بگل بجا خوشیوں کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کرتا تھا اور کعبے کے سارے صنم جو صنم قدے میں تھے وہ زمین پہ دھڑا دھڑ گرنے لگے. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو ان صنم سے آواز آئی، مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے گھر جاؤ اس سے باتیں کرو جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جنت کی حوریں بے چین و بے قرار ہیں. میں دوڑ کے اپنے گھر آیا، دروازہ بند تھا. میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. دروازہ کھولو. اندر سے آواز آئی اے عبد المطلب خبردار باہر کھڑے رہو، ابھی تو جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہی ہیں. وہ کہتے میں بہت دیر تک باہر کھڑا تھا اور پھر جب دروازہ کھلا تو میرا استقبال کسی عورت کسی مرد نے نہیں کیا، خوشبوؤں نے کیا. میں سیدھے ڈیلیوری ہوم میں چلا گیا. معاف کرنا کوئی کسی بھی خاندان کسی بھی شہر کا ہو، ڈیلیوری ہوم میں زچہ خانے میں بدبو آتی ہے. لڑکے لڑکیوں کی پیدائش پر بلیڈنگ کی وجہ سے تعفن گھٹن کا احساس ہوتا ہے، لیکن جناب عبد المطلب کہتے ہیں جب میں ڈیلیوری ہوم میں گیا تو خوشبو ہی خوشبو تھی. ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوئی تھی کہ نہیں سکتی، کیا مطلب ہے؟ ہاں، جب ان کے بیٹوں کے بارے میں میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے. اللہ اللہ، تو وہ تو مرکز و محور ہیں حضور نور کا. اللہ اکبر. میرے آقا کے دادا فرماتے میں ڈیلیوری ہوم میں گیا تو میری بہو بیٹی امی آمینہ بڑے ادب سے شرم و حیا سے بیٹھی تھی. مجھے دیکھا تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ حضور تشریف لائے. میں نے کہا حضور کہاں ہیں؟ کہا یہ تشریف فرما. جب میں نے غور سے دیکھا تو حضور ہرے رنگ کی چادر بچھائے ہوئے، سفید رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے حضور آرام کر رہے تھے. حضور ہی نہیں، حضور کے صدقے میں پوری کائنات آرام کرنے والی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو اپنے بیٹے کو میری گود میں دے دے. امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا، ابھی کچھ گھنٹے پہلے حضور پیدا ہوئے تھے. حضور کو اٹھایا، اٹھا کر کے امی آمنہ کہتے میں نے جیسے اپنے شوہر اپنے سسر جناب عبد المطلب کی گود میں دی. عبد المطلب کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی. میں نے کہا آمنہ اگر اجازت دو تو قریب میں خانہ کعبہ ہے، اس کی زیارت کرا دوں تیرے بیٹے کو، کرا دوں تیری زیارت تیرے بیٹے کو اپنے پوتے کو؟ فرمایا بالکل کرا دیں. عبد المطلب کہتے میں حضور کو لے کے گھر سے چلا، ایسا لگ رہا تھا پوری کائنات میرے ساتھ چل رہی ہے. صفا مروہ پہاڑی کے درمیان سے نکل کے جیسے طواف کرنے کی جگہ پر آنگن میں پہنچا کعبے کے، کہنے کے سامنے خانہ کعبہ تھا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ حضور کی زیارت فرمائی ہے، یہ فرماتے ہیں اب ان کا قول دیکھیں. سرکار عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں کرسیوں پر، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا مگر میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی بات، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبہ کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے. میرا امام کہتا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت سے معنی دارت. یہ لطافت کے معنی کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو حیبت ہونے چاہیے. نا یہی تو شاعری کا کمال ہے اعلیٰ حضرت کی. جب لطافت میں اتنا پریشر ہے تو حیبت میں کتنا پریشر ہوگا. اللہ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ کعبے کی دیواروں سے لپٹ کر کے آواز آئی اے آمینہ کے لال تیرا آنا مبارک ہو. اب میرے وجود کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، بہت بہت مبارک ہو. اللہ کے رسول کیا بڑے ہوئے، حضور کے صدقے میں پوری کائنات بڑی ہونے لگی. اللہ کے رسول کی عمر شریف ہوئی 25 سال 25 ایئرز. کتنے؟ سب بولیں. اگر کوئی پوچھے حضور کی عمر کی اس وقت جو ایک فریم ہے وہ کتنے سال کا، تو آپ کو آسانی سے بولنا پڑے گا جب شادی ابھی تک حضور نے نہیں کی ہے تو 25 سال عمر تھے. ابھی فرسٹ میرج حضور کی نہیں ہوئی، ابھی پہلی شادی حضور کی نہیں ہوئی. انہی دنوں مکہ شریف میں ایک لڑکی آہستہ آہستہ عورت بن گئی تھی. اس کا نام تھا حضرت خدیجہ. کاش کوئی اور سبحان اللہ کہتا. سبحان اللہ. کون ہے خدیجہ؟ شعر پڑھوں بھائی، قدم کو جوم کر کے آ گئے. ایک شعر پڑھتا ہوں. شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، نیشنلٹی جہنم، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. اللہ 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 اللہ. یہ خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی. کون ہے خدیجہ؟ میری بہنوں سننا، تمہارے پاس 5-10 تولے سونے ہوں گے، آپ کے پاس ڈگریوں کی چھوٹی موٹی ایک فائل پڑی ہوگی. خدیجہ کون ہے؟ مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت.
بے شک بے شک، سبحان سب سے زیادہ مکے میں، البہا میں، القصیم میں، جدہ میں، ریاض میں، سب سے زیادہ ان بڑے شہروں کے مقابلے میں مکہ شریف کی اس عورت کے پاس پیسہ تھا۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام رکھا ہے اگر کوئی مکے کی رانی تھی تو کوئین آف دا مکہ وہ خدیجہ تھی۔ واہ سبحان۔ ان کی شادی ہو چکی تھی، ان کے باپ کا نام خویلد، ورقہ بن نوفل کے خاندان سے ان کا تعلق، ان کی شادی ہو چکی تھی، 2 لڑکے بھی ہو چکے تھے، لیکن اچانک ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے کہا دوسری شادی کر لو، آپ نے کہا ٹھیک ہے، دوسری شادی کی، اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 شادیاں ہوئیں، دونوں مرتبے امی خدیجہ کے شوہر کا انتقال ہوتا چلا گیا۔ اب تیسری شادی کی نوبت آئی تو اپنے باپ کو بلایا، خویلد کو، ادھر آؤ، اپنی سہیلی کو بولے ادھر آؤ، خبردار اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنی، میرے گھر میں کوئی رشتہ لے کے مت آنا، آپ میرے باپ ہیں، آپ میری سہیلی ہیں، خبردار مجھے شادی نہیں کرنی۔ بولے کیوں؟ بولے مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی، یہ مجھے شوٹ نہیں کرتے، یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک کے ساتھ شادی کی وہ مر گیا، دوسرے سے کی وہ مر گیا، اب میں تیسری شادی۔ بولے پھر کیا کرے گی؟ بولے ساری زندگی اے میرے باپ آپ کے کاروبار کو ترقی دلاؤں گی، اپنے ذہن و جسم کی طاقت کا استعمال آپ کے کاروبار میں کروں گی، اور مکہ ہی نہیں عرب کے سب سے بڑے تاجرہ کے نام سے اپنی شہرتوں کے اسٹیکر کو تقسیم کروں گی، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ امی خدیجہ نے انکار کر دیا۔ اس وقت امی خدیجہ کی عمر شریف تھی 40 سال۔ کتنی؟ 40 سال۔ سب کی آواز 40 سال۔ آج میں بول رہا ہوں، کل سے آپ کو بولنا ہے۔ دعا کرو کبھی کل چائے پینے جائیں گے نا کسی دکان پہ، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مذہب کی دکان ہے وہاں چائے مت پی لو، فلاں کی دکان ہے وہاں کھانا مت کھاؤ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ اٹھائیں، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، غریب کی دکانوں سے چائے ضرور پیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب کی دکانوں سے سودا لیا کرو۔ تمہارا یہ مسلک، ہمارا اسلام نہیں کہتا کسی کے دھرم کو دیکھ کر کے اس کے ہاں سامان خریدو، خدا کی قسم ایسا مت کرنا ورنہ غریب نواز ناراض ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ باہر سے آئے ہوئے وعدہ کرو مہمان انشاءاللہ۔ کھانا کھا لیں آپ، اسکول میں آپ کے کھانے کا اہتمام ہے، ماشاءاللہ، سبحان اور جو لوگ والنٹیئر ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں، پھر ادھر آ جائیں گے، سبحان اب جتنا جلد ہو آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ 11:30 کے بعد کھانا کھلانا بند ہو جائے گا، آپ جلدی سے کھانا تناول فرما لیں۔ نہیں بھائی آپ پریشان نہ ہو، ہم کھلائیں گے کھانا۔ یار بابا لوگ بھوکے لوگ کہاں جائیں گے؟ ہاں کتنی امیدوں پر آئے ہوئے ہیں، اور بابا ناراض ہو جائیں گے۔ دادا میاں میرے مہمانوں کو، میری باراتیوں کو آپ نے بھوکا واپس کر دیا، ان کی بارات میں آئے ہوئے لوگ ہیں، انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ بابا بولے بھائی بیٹھے رہے، تھوڑی سی باتیں حضور کی سنیں، اسد بھائی آئیں گے، پھر سراج بھائی کی گفتگو سماعت کیجیے گا۔ معافی چاہتا ہوں، میری باتیں بڑی خاموشی سطحی طور پر ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ باتیں سمجھ لیں آپ، سن لیں، اسے یاد کر لیں، تھوڑا سا دین سیکھیں سمجھیں انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی تو خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ سب لوگ بولے بھائی کتنا فرق تھا؟ 15 سال کا۔ حضور کی فرسٹ میرج نہیں ہوئی، امی خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، تیسری شادی کا انکار تھا، اور حضور کی ابھی ان نکاح من سنتی کے اعلان کا بگل بھی نہیں بجا تھا، ابھی حضور نے شادی ہی نہیں کی تو اعلان کیسے کرتے؟ معلوم ہے امی خدیجہ کہتی میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کی تعریف سن رکھی تھی، کوئی نیک طبیعت کے انسان ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، مخلص ہیں، اور ان کا اخلاق بڑا پیارا ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مکہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، دل تیار ہو جائے تو ہم یہاں پر لفظ تھے کو ہٹا دیں، ہے کہہ سکتے ہیں سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دعائیں مانگی ہے سنا ہے آپ، ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں آغا یا رسول اللہ، سبحان یا اللہ رسول سبحان اللہ۔ اللہ۔ فرماتے ہیں امی خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ادھر سے حضور آ رہے تھے، جیسے حضور کے قریب سے میں گزری نا، معلوم ہے امی خدیجہ کہتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو میں ٹھہر گئی، مجھے دیکھا تو حضور بھی ٹھہر گئے، میں نے حضور کی آنکھیں دیکھی تو دل میرا مچل گیا۔ اگر دل کہے تو کہنا سبحان اللہ۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میں نے اتنی حسین آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنے حسین لب میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میرا امام کہتا ہے کہ ان ہونٹوں کے بارے میں کیا کہا حضرت نے؟ ہاں ان لبوں کی نزاکت کی بات کی، ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ امی خدیجہ کہتی میں نے دیکھا تو حضور کے دونوں ہونٹ بڑے پیارے تھے، حضور کے رخسار بڑے پیارے تھے، حضور کا ذقن مبارکہ بڑا پیارا تھا، پیشانی بہت خوبصورت تھی حضور کی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے آج تک ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، آج تک میں نے ایسے لب نہیں دیکھے، آج تک میں نے ایسے رخسار نہیں دیکھے، آج تک میں نے ایسی زلفیں نہیں دیکھی، ایسا صدر و بطن مبارکہ نہیں دیکھا،
آواز آئی خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اللہ اللہ۔ شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں آپ کون ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے جاذب ہیں، اتنے مقناطیسیت، اتنا میگنیٹ سسٹم ہے آپ کے چہرے پر۔ دل کہے تو کہنا سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جانے والا، میں آخری رسول ہوں، خاتم النبیین بن کے تشریف لایا ہوں، زمین مکہ پہ آیا ہوں، مدینے میں یہ مکے میں آیا ہوں، میرا دین بڑا پھلے پھولے گا، میری محبت بڑی عام ہے، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی باتیں حضور کی جائیں کم ہیں، حضور کی باتیں دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں۔ صوفی سلطان میں سے ایک شخص نے پوچھا ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ فرمایا توبہ کر، یہ خیال تیرے دماغ میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا نہیں حضور اتنا بتا دیں، کچھ تو بتا دیں کیا فرق ہے، ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے، ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ تو صوفی صاحب بولے کہ تجھے کیا بتاؤں؟ کہا کچھ تو بتا دیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی بھاری بھرکم دلیل اور کی بات نہ کریں، حوالے کی بات نہ کریں، کچھ تو بتا دیں کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں گنا فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے، ایک فرق یہ بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیئے تو پانی مر جائے۔ اللہ اکبر۔ امی خدیجہ کہتی ہیں حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے۔ غزل کا ایک شعر ہے کہ ان کی نظر سے میری نظر، ان کی نظر سے میری نظر 10 بجے ملی، واہ سبحان، ان کی نظر سے میری نظر 10 بجے ملی، 10:10 پہ مسلمان ہو گئے۔ واہ سبحان۔ امی خدیجہ کہتی میں گھر میں آئی تو حضور کی یادیں میرے گھر میں آ گئی، راتوں کو بستر پہ آئی تو پھر حضور کی یادیں میرے ساتھ تھی، میرے خاموش ہو گئی، میری چہل پہل کم ہو گئی، جب میں بستر پہ سونے کے لیے آتی تو حضور کا چہرہ، حضور کی آنکھ، حضور کے لب، حضور کے رخسار، حضور کی زلفیں مجھے یاد آتی تھی۔ غزل کے شاعر نے کہا تھا یا رسول اللہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی سہیلی نے کہا کہ سبحان اللہ، خدیجہ آخر بات کیا ہے کہ تو اتنی خاموش ہو گئی ہے، بات کیا ہے کہ اتنی خاموش ہو گئی ہے؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ امی خدیجہ نے کہا کہ میں شادی تیسری کرنا چاہتی ہوں۔ واہ سبحان اللہ، آواز پہنچی؟ سبحان اللہ۔ میں تیسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو سہیلی نے کہا اوفو، تم نے تو اعلان کر رکھا تھا مجھے تیسری شادی نہیں کرنے، اب کہتی مجھے تیسری شادی بھی کرنی ہے، کون سا مرد ہے جسے تو تیسری شادی کرنا چاہتی ہے؟ امی خدیجہ نے کہا اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے رشتہ نہ کرتی، ارے وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے، ہائے ہائے رسولوں کا سردار، وہ شہنشاہ خوبا معلوم ہو رہا ہے۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے، ساری بہار آمینہ کے لال کی۔ کہا کون ہے وہ شخص؟ کہا حضور کی طرف اشارہ کیا، آمینہ کے لال ہے۔ سہیلی نے کہا پریشان مت ہو، میں اس رشتے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ میری ماں بہنوں کے جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ انہیں جنتی رشتے عطا فرمائے۔ آمین آمین سبحان۔ آمین کہہ دے محبت کے ساتھ۔ آمین اللہ۔ وہ معلوم ہے حضور کے گھر پہ حضور خدیجہ کی سہیلی رشتہ لے کے آئی، ان نکاح من سنتی کا اعلان ہونے والا ہے۔ جیسے رشتہ لے کے اندر انٹری کیا تو حضور سامنے بیٹھے تھے، حضور کے چچا جناب ابی طالب بیٹھے تھے، ان کے سامنے ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی، ان کے قریب میں مخدومہ عاتکہ حضور کی پھپھو، ان کے قریب میں مخدومہ صفیہ بیٹھی تھی، حضور کی پھپھو سب بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کی تو بڑے خوش ہو کر کے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا اے خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آئی ہے؟ کہا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں، واہ کاش آپ ممبر پہ آتے اور میں نیچے بیٹھتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ جلسہ ایک لمحے کے لیے احساس دلا رہا ہے، زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام کے اندر واہ خلوص واہ پیدا ماشاء ہوتا ہے، اللہ۔ کمیٹی والوں کے اندر سبحان تو اللہ برکتوں روحانیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور کا ذکر ہو دل کو سکون نہ ملے،
واہ، حضور کا ذکر ہو ماشاء کلیجے کو اللہ۔ ٹھنڈک نہ ملے، سبحان حضور کا ذکر ہو آنکھیں اشکبار نہ ہو، حضور کا ذکر ہو اور نیکیوں کی زنبیل باوزن نہ ہو، سبحان حضور کا ذکر ہو کیا ہندو کیا مسلمانوں کے بچوں کو شفا نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ، کیونکہ واہ، صوفی صاحب قبلہ فرماتے حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی موجودگی میں حضور کی باتیں، جہاں حضور ہوں گے وہاں ذکر حضور ہوگا، سبحان اور جہاں ذکر حضور ہوگا وہاں حضور ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امی فاطمہ فرماتی ہے کس کا رشتہ لے کے میرے گھر میں آئی ہے؟ کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ اس کے بعد جس کا دل کہے وہ زور سے بولے گا۔ کہا خدیجہ کس سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں؟ تو اشارہ کر کے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب لوگ بولے ہاتھوں کو اٹھا کر کے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جیسے سبحان سنا حضور کی طرف اشارہ کیا، حضور نے نظریں جھکائی، حضور مسکرائے اور ایک آواز دی۔ عجیب بات ہے جو رشتہ خدیجہ آج میرے گھر میں لے کے آ رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بہت پہلے میرے رب نے مجھے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا رشتہ تو واہ، ہو واہ، چکا ہے جنت میں۔ اللہ، اللہ اللہ، حضور مسکرائے۔ کیا مطلب؟ مسکرانا یس کی نشانی ہے، سبحان اللہ، مسکرانا ہاں کی نشانی ہے۔ حضور مسکرا دیے، رشتہ پکا ہو گیا۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان حضور کا رشتہ پکا ہو گیا۔ اب بارات کے جانے کا وقت آیا، جو وہاں کی تہذیب و ثقافت و کلچر کے حساب سے تھا، ورنہ آپ پوچھیں کہ بارات جانے کی چیف گیسٹ کا لفظ سمجھ لیا آپ نے؟ کسی کو خصوصی مہمان بنا لے تو حضور رونے لگے۔ میرے آقا فرماتے میری شادی ہے چچا، میں چیف گیسٹ کس کو بناؤں؟ میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 2 مہینے کا تو میرے ابو عبداللہ کا دار نابغہ مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب میں 6 سال کا تھا تو میری ران پر ابوا کی شریف کی پہاڑی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں اس پہاڑی پر میری ران پر، میری جانگ پر میری ماں آمینہ کا انتقال ہوا تھا۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میری نگاہوں کے سامنے میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا۔ میرا کون ہے مکہ شریف میں، آپ نے میری پرورش کی ہے، بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لیں، کسے بناؤں؟ میرا کون ہے مکے میں؟ میرا کون ہے؟ میرے چند غریب مسکین یتیم لوگ ہیں میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میں کس کو بناؤں؟ تو کہا بھتیجے رو مت، کسی کو بنا لے۔ حضور نے گردن شریف جھکائی، پھر ایک آواز دی۔ علامہ مختار احمد نعیمی اشرفی امریکہ ارشاد فرما دے، ان کی تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا چچا ایک ذات کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لوں۔ دیکھنا کتنے لوگ اس کا نام سن کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں لیکن دل سے سبحان اللہ کہیں۔ تو جناب ابی طالب نے کہا کون ہے وہ شخص جس کو آپ اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنانا چاہتے ہیں؟ دل کہے تو بولیے گا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا وہ کوئی اور نہیں میری ماں امی حلیمہ ہے، امی حلیمہ۔ سبحان اللہ، سبحان ہائے اللہ، ہائے ہائے، ماشاء اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا پھر سے اٹھائے رکھو، اٹھائے رکھو، اٹھائے رکھو۔ کوئی کل پوچھے کہ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کیا بتاؤ گے؟ حضرت نا آواز نہیں آئی۔ حضرت امی، حلیمہ سعدیہ، آواز سب لوگ بولے حضرت امی۔ حلیمہ حضور کی شادی میں حضور کی ماں خصوصی مہمان بنی ہوئی۔ ایک ہمارے گھروں کی شادیوں میں ہماری ماں کو دعوت نہیں ملتی ہے، ہماری ماں کو دعوت نہیں ملتی۔ ایک شخص رو رہا تھا بستر پہ، تو اس کی آواز سن کے اس کی بیوی آ گئی۔ کہا صبح کے 5 بجے آفس سے کب آئے ہو؟ کہا ابھی آیا ہوں۔ کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں آفس سے آیا تم سو رہی تھی، میری بچیاں سو رہی تھی، میری بوڑھی، میں نے ماں کے بستر کو دیکھا، بس میں نے سوچا کہ میں کچھ کھانا کھاؤں، تو کہا کیوں کون کس کو جگائے؟ میں چپ چاپ اپنے بستر پہ آیا، سو گیا۔ جب سو گیا تو میری ماں کو احساس ہوا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے اور بھوکا سو رہا ہے۔ رات کے 5 بجے میری ماں نے روٹیاں بنائیں اور گرم گرم روٹیاں لا کے مجھے بستر پہ جگایا، کہا بیٹا کھا لے۔ کہا جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا تو سامنے نہ میری ماں تھی، نہ روٹیاں تھی، نہ سبزی تھی۔ کہا اچانک مجھے یاد آیا اوفو میری ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ خواب تھا، جو میں بھوکا تھا تو سوچ کے یہ سویا تھا میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے روٹیاں دیتی، بیوی کو کیا جگاؤں، ابھی ناراض ہو جائے گی۔ اچانک میری ماں میرے خواب میں آ کے روٹیاں پکا کے میرے قریب آ گئی۔ ماں کی حساسیت کا علم ابھی ہمیں نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اگر ماں گھر پہ ہے تو اس کا ہاتھ چوم کے گھر سے باہر جاؤ گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ دوسرے جلسوں میں 2 سال کے بعد جانا، اسی جلسے کے اسی بات پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک، سبحان ہاتھ اٹھا کے اللہ، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ہاں ابھی ماں کے موضوع پر بات کروں تو وقت نکل جائے گا۔ میرا ٹاپک تھوڑا سا الگ ہے، ان نکاح من سنتی،
हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? حضرت حلیمہ سعدی. आवाज नहीं आई. हजरत अम्मी हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर दूल्हा बने. आक़ा करीम के निकाह का वक्त आया तो जनाब खुवैलद ने और हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने, दोनों लोगों ने खुतबा खां की हैसियत से, खुतबा पढ़ने वालों की हैसियत से आए. हुजूर बैठे रहे. हुजूर का निकाह अम्मी खदीजा से हुआ. हुजूर की सबसे पहली वाइफ, फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट मैरिज अम्मी खदीजा की सूरत में उनकी, हुजूर की वो ज़ौजा बनी, हुजूर उनके ज़व्वज बने. अगर कोई पूछे कि हुजूर की पहली बीवी का नाम क्या था तो क्या बताओगे? حضرت हजरत خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ. मुझे बोलो भाई, आपके यहाँ की रस्म है कि बारात जाती है शाम को दुल्हन को लेकर के, फिर बारात वापस आती है. मक्के का ये सिस्टम नहीं था. बारात जाती, नाश्ता पानी जो भी होता वल्लाह अलम, फिर दूल्हे को ससुराल में छोड़ करके बारात वापस चली जाती थी. हुजूर को भी ससुराल में छोड़ दिया गया. हुजूर की ससुराल कहाँ थी? 2 पहाड़ियाँ हैं. इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह. मरवा पहाड़ी के करीब में आप बाहर निकलेंगे, ओल्ड गेट ऑफ मरवा है, उसके बाद बाएं तरफ मुड़ेंगे, 10 हाथ के फासले पर खड़े हो जाएंगे. भीनी भीनी आप सांस लीजिएगा, खुशबू महसूस होगी, अंदर से आवाज़ आने लगेगी. आप जहाँ पर खड़े थे यहीं पर अम्मी खदीजा का मकान था. अगर दिल कहे तो बोलो, इसी मकान में हुजूर की सबसे पहली बेटी हजरत ज़ैनब पैदा हुई थी. سبحان इसी اللہ. मकान में हुजूर की दूसरी बेटी मखदुमा रुकैया पैदा हुई थी. इसी मकान में हुजूर की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम पैदा हुई. कितनी हुई? 3. बोलो भाई. अगर चौथी पर मैं मना करूं तब भी सुभान अल्लाह कहना. इसी मकान में हुजूर की लाडली बेटी मखदुमा फातिमा पैदा हुई. سبحان اللہ سبحان اللہ. इसी मकान में हुजूर के 2 बेटे जनाब कासिम और अब्दुल्ला पैदा हुए. 4 बेटियां 2 बेटे, 4 बेटियां 2 बेटे, 4 बेटियां 2 बेटे. कितनी औलादें हुई? 4. माशाल्लाह. ऊंची बोले. 6 ہوئی. जो मेरे भाई खड़े हैं वो भी अपने हाथों को उठा के बोले कितनी हुई? अल्लाह सलामत रखे. हुजूर की 6 औलादें हुई माशाल्लाह. ये मक्के शरीफ में एक बीवी का नाम था मारिया क़ब्तिया या मारिया क़िब्तिया. उनके शिकम से एक बेटा जनाब इब्राहिम मदीने शरीफ में पैदा हुए थे. उनको लेके कितनी हुई? 7. लेकिन हुजूर के तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए. तीनों बेटे. मेरा टॉपिक क्या है वो बात की भाई निकाह है, वरना मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह. हुजूर के दोनों बेटे बचपन में मक्के शरीफ में इंतकाल कर गए. हुजूर की ज़ैनब और रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा अल्लाह के रसूल की ये मुबारक शहजादियाँ उस घर में थीं. हुजूर की उम्र शरीफ आहिस्ता आहिस्ता 40 साल की हुई. बेइज़्निल्लाह हुजूर ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है. ऐ लोगों, गैरों के सामने सर झुकाने से बेहतर है कि सच्चे खुदा के सामने सर झुकाओ. मक्के के हालात ख़राब हो गए, जिसे आप कहते हैं बवाल हो गया. आप कहते नहीं अपने बेटे से, बेटा तू 2 दिन से फोन नहीं किया, मेरी बहन तेरा फोन नहीं आया, ऐ मेरी पड़ोसन तू मेरे घर पे नहीं आई मुझसे मिलने के लिए, आपकी बहनें नहीं कहती. 3 साल हुजूर की लाइफ कहाँ है? कभी आपने 100 रुपए देके किसी इमाम से नहीं पूछा कि हुजूर की जिंदगी के 3 साल कहाँ चले गए? मैं बताता हूँ. वो 3 साल हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था. हुजूर का सोशल बाइकाट किया गया था. न कोई हुजूर से बात करता, न कोई हुजूर से मिलता, न कोई हुजूर को पानी पिला सकता था, न हुजूर को कोई रोटियां दे सकता था. एक घाटी है हुजूर की पैदाइश वाले घर के पीछे जिसे शेबे अबी तालिब कहते हैं. मैंने वो घाटी देखी है 15 साल पहले. नक्शा ले जाकर के मैंने देखा. उस वक्त भी नीम प्लेट पर लिखा था शेबे अबी तालिब. अल्लाह अकबर. उसी घाटी में चारों तरफ से हुजूर को कैद कर लिया गया था. हुजूर के गुलामों को कैद कर लिया गया. 3 साल तक कोई खाना पीना नहीं ले जा सकता था. साहिबो, अगर आपको रोटियां गर्म ना मिले तो बारात वापस चली जाती है. चावल आपको ठंडा मिले तो आप गालियां देते हैं. रोटियों को उंगलियों पे नचा के उसकी सेल्फी लेकर के दुनिया भर के लोगों को बताते हैं. लड़की के बाप के गिरेबान को पकड़ के उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम 3 साल तक उस पहाड़ की गुफा में क्या खाते थे, उस घाटी में क्या खाते थे? कभी सोचो और महसूस करो. तन्हाई में हसासियत पैदा करो. इतनी भूख लगती थी हुजूर के गुलामों को. वो रो के कहते हैं जो चमड़े के जूते और चप्पल हम पहनते थे, इतनी भूख लगती थी कि उनमें जो चमड़े लगे होते थे उसे चाकू से काट करके पानी में भिगो भिगो के उसे खाया करते थे. अल्लाह. हुजूर रोते थे अपने गुलामों को देख करके, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी है. अम्मी खदीजा चुपके चुपके कभी खिदमत करती थी. हुजूर की बेटियां ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम रोती थी, मेरे बाप को क्यों मुझसे दूर कर दिया गया, क्या कसूर है मेरे बाप का? वो तो ऐसा मासूम है, उसके सदक़े में बड़े बड़े नबियों को सिफत मासूमी अता हुई है. मेरे बाप को क्यों कैद कर दिया गया? क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने? वो तो जानवरों का भला चाहता है, वो तो पत्थरों से मोहब्बत करता है, पेड़ पौधों से मोहब्बत करता है. मेरे बाप को क्यों कैद कर दिया गया? अल्लाह के रसूल को 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया. 3 साल के बाद हुजूर बाहर तशरीफ लाए. हुजूर की बीवी का नाम था अम्मी खदीजा.
جب حضور کی عمر 40 سال کی ہوئی تب ان کی کتنی عمر ہوئی ہوگی؟ ماشاءاللہ کتنی؟ 55 رمضان شریف کا دن ہے، بات مکے کی ہی روزے فرض نہیں ہوئے، 9 رمضان شریف کی رات تھی، کتنی؟ مکے کی یہ غریب عورت تھی کہ امیر؟ جلدی بولنا، کتنی؟ اتنی امیر تھی کہ کوئین آف دا مکہ نام کی کتاب ان کے نام سے منسوب ہے، مؤلف امریکہ کا، رائٹر اس کا امریکہ کا، وہ کہتا ہے سب سے بڑی پیسے والوں رانی تھی نا وہ خدیجہ تھی۔ معلوم ہے 9 رمضان شریف کی رات تھی، ان سے ان کی ایک سہیلی ملنے کے لیے آئی۔ سنیں جتنے میرے یہاں پر دوست احباب ہندو مسلمان غریب امیر بیٹھے ہیں سب سنیں، میں حضور کے گھر کی باتیں بتاتا ہوں۔ آج بڑے بڑے لوگوں کے یہاں تلاشی لی جائے تو کروڑوں روپے ملتے ہیں، ان کے یہاں کئی کلو سونے ملتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ یہ حضور کی بیوی ہے سب سے بڑی پیسے والی عورت، ان سے ملنے کے لیے 9 رمضان شریف کو ان کی سہیلی آئیں تو گھر میں اندھیرا تھا۔ سہیلی نے کہا کہ خدیجہ کیا بات ہے تیرے گھر میں اندھیرا ہے؟ تو آپ نے بیماری کے بستر پہ لیٹے لیٹے فرمایا کہ چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہیں۔ اسی بات کو میں چیخ کر کے ہنگاموں کے ساتھ کرتا تو آپ کے کان کے پردے ہل گئے ہوتے اور پھر ڈر کے مارے آپ سبحان اللہ کہہ دیے ہوتے، جہاں نہیں کہنا تھا وہاں بھی کہہ دیے ہوتے۔ معافی چاہتا ہوں، خاموشی سے بھی باتیں ہو سکتی ہیں، آپ جیسے لوگ ہوں تو یار بولنے کی ضرورت کیا ہے، اشاروں سے سمجھنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے دلوں کو خوب پاکی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھائے۔ آمین، اللہم آمین۔ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، ہاں تو گڈا کے بولے چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے؟ لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث۔ کیا کہیں گے؟ لبیک یا غوث اعظم۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جاتے ہیں بغداد شریف، میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ سفر کیا ہے بغداد شریف کا۔ ابھی اگلے ہفتے واپس آیا ہوں بغداد شریف سے، حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، پھر سوچتا ہوں کہ بڑے پیر جلدی بلا لیں، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ سبحان اللہ۔ مدینے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، بغداد میں موت چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، بغداد شریف میں دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، واہ سبحان اللہ، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے سوئے کعبہ لائے تھے اور دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو کہ بغداد شریف؟ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ؟ لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث۔ میرے ساتھ کئی بہت ہمارے ہندو بھائی ہیں، ایک وجے بھائی ہیں ہزاری باغ کے، وہ بغداد شریف گئے تھے، اس سے پہلے بھی گئے تھے اور پھر اس کے بعد بھی گئے تھے، اتنے پیارے آدمی ہیں۔ کچھ میرے ہندو بھائی پنجاب کے تھے، وہ بھی گئے تھے۔ جب جو ہزاری باغ کے ہیں میرے دوست ہیں وجے بھائی، ان کے بیٹے، تو ان سے ملاقات، ہم لوگ ساتھ میں تھے سفر میں، تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے، ہنستے ہوئے میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور آپ ہندو مذہب کے ہیں، ہنس کے بولے ہاں۔ میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ میں آپ آ کے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ واہ، دیکھیے اس نے کیا کہا، جی جی، اس نے کیا کہا، میرے بھائی نے ہندو مذہب کا ہے، سنیں آپ، وہ کہنے لگے آصف بھائی میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے جالی پکڑی غوث پاک کی، پھر غوث پاک سے میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ہندو ہوں، میں ہندو ہوں، میں کیوں پیدا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ کتنے لوگ کہتے ہیں سنو، میں کیوں پیدا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب سے میں نے آپ کی مزار شریف کو دیکھا ہے دل سے آواز آ رہی بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان کو سینے سے لگایا، میں نے کہا عجیب بات، ایک طرف وہابیہ دیابنا حضور غوث پاک کی تصرفات کا انکار کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ایک طرف میرا یہ ہندو بھائی حضور غوث پاک سے محبت کرتا ہے، تو مجھے یاد آئے اعلیٰ حضرت۔ واہ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کو بھی تو یاد آ گئے؟ جی جی ضرور ضرور۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی، سبحان اللہ۔ مجھے یاد آیا اعلیٰ حضرت، ایک طرف میرا یہ ہندو بھائی ہے جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے، ایک طرف یہ وہابی عقیدے کا انسان ہے جو غوث پاک کے پاور اسٹمنے کا انکار کرتا ہے، تو میں نے کہا یاد آئے مجھے اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے کا بریلی یاد آیا، بریلی کے سوداگران محلے کی بات یاد آئی، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوں گے چٹائی پر، آپ کے ہاتھوں میں قلم ہوں گی، سامنے ڈائری ہوگی، آپ ایک منقبت لکھ رہے ہوں گے، غوث پاک ہوں گے جی جی، بیٹھے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے، یاد آیا ہوگا، اور پھر موضوع کو وہ بلا رہے ہوں گے،
بس بات ایک میں نے ایک خاکہ بنایا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہوں گے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث. غوث پاک نے کہا کہ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا. کہتے اعلیٰ حضرت اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. میں نے کہا لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت نے قلم کو ڈائری پہ رکھا ہوگا, ڈائری کو بند کیا ہوگا, پھر ان بدعقیدوں کی یہ باتوں کو سنا ہوگا جس میں غوث پاک کا مذاق اڑایا, پھر اس قسم کے ہندو بھائیوں کی محبتیں دیکھی ہوں گی, تو اعلیٰ حضرت نے داہنے ہاتھ کو پیشانی پر مارا ہوگا اور یہ کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. یا رسول اللہ سبحان, زندہ باد زندہ باد سبحان, زندہ باد زندہ باد. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ, چلیں گے, چلیں گے انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی غریب آدمی غوث پاک کا نام باوضو لیتا رہے گا تو انشاءاللہ دولت آ جائے گی. جو باتیں میں نے غوث پاک کے حوالے سے کی ہے نا, جتنی باتیں میں نے کی ہیں سب کا میں ذمہ دار ہوں, ضامن ہوں. واہ سبحان. کوئی باتیں بے خیالی میں نہیں کی, نیم مدہوشی میں نہیں کہی, میں نے بیئر نہیں پیا میرے بھائی, کمپوز اور نشے کی گولیاں نہیں کھائی میں نے, موسیٰ کا گل میں نے استعمال نہیں کیا کہ میں نشے میں تھا, میں نے یہ باتیں کی ہے. حضور غوث پاک کے مرتبے کے حوالے سے صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا یہ مرتبہ یہ مرتبہ یہ مرتبہ ہے, ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان. کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. آپ آئیں گے نہیں آئیں گے تب انشاءاللہ. بولو بھائی. ہاں سبحان اللہ, معافی چاہیے, جزاک اللہ جزاک اللہ. حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنو, پیسے کمانا عبادت ہے لیکن پیسوں کی لالچ عذاب ہے, عذاب. بے شک بے شک. اگر پیسے نہیں کماؤ گے تمہارے شہر میں کوئی بھوکا ہوگا, اسے کھانا کیسے کھلاؤ گے؟ بے شک. اگر پیسے زیادہ نہیں ہوں گے کوئی پیاسا ہوگا تو شہر کے چوراہے پر پانی کا گیلن کون رکھے گا؟ اگر پیسے نہیں کماؤ گے تو غریب ہندو اور مسلمانوں کے گھروں میں بیٹیاں ان کی شادیاں کون کرے گا؟ اجمیر نہیں جا سکتے میرے بھائی, پیسے نہیں. خواجہ کے روزے پہ 10 روپے کا پھول نہیں پیش کر سکتے. پیسے ضروری ہیں, ضروری ہیں, پیسے کمانا عبادت ہے لیکن لالچ نہیں. ہمارا مذہب پیسہ نہیں ہے, سمجھے بھائی. ہاں ہم تو اس نبی کی امت میں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا نا کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر اینیاں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. اللہ. حضور کی بیوی امی خدیجہ سب سے بڑی پیسے والی عورت, ان کے گھر میں چراغ نہیں ہے. تعجب کی بات ہے, آج لوگ بڑے بڑے لوگ, آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھیں نا, تو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ, دوسرے مذہب کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ مرنے کے بعد جب ان کی گدی ہٹائی گئی تو 70 کلو سونے نکلے. میں اس نبی کی بیوی کی بات کرتا ہوں جس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے. سہیدی نے کہا کیا بات ہے, اندھیرا کیوں ہے؟ کہا کہ میرے گھر میں چراغ نہیں. کہا جلا لیتی, کہا تیل نہیں, کہا منگا لیتی, کہا پیسے نہیں ہے. کہا خدیجہ تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ رو کے بولی میں نے ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان. کہا خدیجہ عجیب پاگل ہو گئی ہے, اپنی ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی, پھر تجھے کیا ملا؟ واہ سبحان اگر اللہ. دل کہے تو بولنا. جی اے خدیجہ تجھے کیا ملا؟ تو خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی. فرمایا کیا بولتی ہے؟ کہا تجھے کیا ملا؟ تو رو کے بولی اللہ کے رسول میرے حصے میں آ گیا, اب کیا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرہار سنگار تمہیں سے ہے, بگین میں بہار تمہیں سے ہے. سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے, رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے. اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو, یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سہیلی چلی گئی, وہ رات امی خدیجہ کے انتقال کی رات تھی. اللہ اکبر. حضور کی بیٹیاں رونے لگی, ماں ماں ماں. زینب, رقیہ, ام کلثوم اپنی ماں سے لپٹ کے روتی تھی. حضور باری باری اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے. صبح کا سورج ظاہر ہوا تو حضور اپنے خاندان کی عورتوں کے پاس گئے, بولے میری بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. لوگ آ گئی, فرمایا کیا کرو؟ تو حضور فرماتے میری خدیجہ کو نہلاؤ, میں مکے کے بازار سے کفن منگواتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی مکے شریف میں جو میری خدیجہ کے لیے قبر کھود دے. حضور کے کچھ غلام آ گئے, مالا قبرستان میں قبر کھودی گئی. صاحب و سننا شوہر ہو تو حضور جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ, کیا شان ہے. یہاں حضور کس مبارک آئین اور آرٹیکل کو ظاہر کرتے ہیں. لوگ آ گئے قبر کھودنے والے, بولے آقا قبر تیار ہو چکی ہے. فرمایا میری خدیجہ کو نہلایا جا رہا ہے, آؤ چل کے دیکھتے ہیں میری خدیجہ کی قبر کہاں ہے.
حضور تشریف لائے تقریباً 1-1.25 کلومیٹر کے فاصلے پر قبرستان میں، کہا کہاں ہے میری خدیجہ کی قبر؟ لوگوں نے کہا یہ ہے آپ کی بیوی خدیجہ کی قبر۔ معلوم ہے صاحبو، فرمایا کہ خدیجہ تو ابھی آئی نہیں، اسے کفن پہنایا جا رہا ہے۔ حضور نے اپنی جوتی شریف اتاری اور اتار کر کے اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں لیٹ گئے، اللہ اکبر، اور لیٹنے کے بعد حضور بہت دیر تک اس قبر میں روتے رہے، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو خدیجہ کی قبر کی گود کا حصہ بنتے رہے۔ واہ، اللہ کے رسول نکلے، چپل جوتی شریف پہنی، جب چلنے لگے تو صحابہ نے کہا آقا خدیجہ کی قبر میں آپ اتنی دیر تک کیوں رو رہے تھے، لیٹے تھے؟ حضور فرماتے ہیں اب میری وجہ سے، میرے لیٹنے کی وجہ سے میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا۔ سبحان میری اللہ، خدیجہ میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو سے مانوس ہو چکی ہے، اسے تنہائی کا احساس نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، حضور آئے، اپنی بیوی کا جنازہ اٹھایا تو لوگ روئے، زینب روئیں، رقیہ روئی، ام کلثوم روئیں، فاطمہ۔ حضور کی بیوی امی خدیجہ کی تدفین عمل میں آئی، اور حضور کی چاروں بیٹیاں گھر میں حضور سے لپٹ کے روتی رہیں، وہ شام غریبہ تھیں۔ حضور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صاحبوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے، یہ رشتہ کس بیس پر ہوا تھا؟ اللہ اکبر، پیسوں کی بنیاد پر ہوا تھا؟ نہیں، سمجھ کے بولنا، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں۔ پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوا تھا؟ نہیں۔ اگر پیسوں کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوتا تو پیسے حضور کے پاس ظاہری طور پر نہیں تھے، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو پیسے خدیجہ کے پاس تھے، بظاہر حضور کے پاس نہیں تھے، اور پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو رشتہ حضور کی طرف سے ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ رشتہ تو اخلاق محمدی کی بنیاد پر ہوا، سبحان حسن مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا، حضور کے کردار کی بنیاد پر ہوا، حضور کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوا۔ جب رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تب اس گھر میں کوئی فاطمہ نام کی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تب اس گھر میں کوئی حسن حسین جیسا عظیم شہزادہ پیدا سبحان ہوتا ہے، اللہ، سبحان کوئی اللہ، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، شیخ عبد القادر جیلانی، اور غوث پاک کے بعد غریب نواز جیسا عظیم بزرگ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نسلیں اچھی پیدا ہوتی ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رشتے دولت و ثروت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نسلیں آوارہ ہو جاتی ہیں، ناچ گانے کے دلدل میں غرق ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے میری بات؟ بے شک، بے اللہ شک، اللہ، حضور کی جو مبارک حق ہے، رشتے حق ہے، کی سبحان بات ہوئی اللہ، تھی سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وہ حضور کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوئی۔ صاحبوں، جو اونچے اونچی بلڈنگوں کو دیکھتے ہو، لڑکی سے پوچھا گیا، باپ نے کہا میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں، اونچے اونچے بلڈنگوں میں جا کے تلاشتا ہوں کوئی لڑکا کوئی لڑکا کوئی لڑکا مل جائے۔ لڑکی نے کہا خبردار میری شادی وہاں مت کرنا جہاں پیسے بہت زیادہ ہوں۔ کہا کیوں؟ میری شادی وہاں کرنا اس لڑکے سے جو لڑکا تجھے مسجد میں ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں ملے؟ مسجد، کوئی ایک آدمی بولے بھائی مسجد، کہاں ملے؟ باپ نے کہا میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، ارے مسجد میں کون لڑکا ملے گا؟ کہا جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کر سکتا میرا حق کہاں سے پورا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رشتے بہت نیتوں اچھی کی بات، بنیاد پر ماشاء ہوتے ہیں، رشتے اچھی سبحان سوچ کی بنیاد پر۔ پیسے تمہارے کام نہیں آئیں گے، دولتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، عشق رسول کام آئے گا، محبت مصطفیٰ کام آئے گی۔ معراج فیض آبادی نے کہا تھا نہ کرتی خودکشی مجبور ہو کر وہ جوانی میں، بڑے گھر میں اگر بیٹی کا تم رشتہ نہیں کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، برباد کر دیا، وہ دھم مچا کے رکھا ہے، پورے معاشرے میں غریب لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا آج ہمارے جیسے امیر ان لوگوں نے۔ اللہ معاف فرمائے۔ سنیں، اگر رشتے اچھے اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہوتے ہیں نا تب نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ نسل کتنی پاکیزہ تھی جس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، ان کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ بولے بھائی، حضرت عمر بن پھر سے بولے۔ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ بس میری دعا ہے کہ بغداد دیکھ لو۔ آمین آمین، سبحان چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو جی چلو جی، گے انشاءاللہ؟ آج دادا میاں کی چوکھٹ پہ جانا تو یہی دعا کرنا انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نیت کر لو، نیت کرنے میں کیا نقصان ہے؟ غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا جو میری بارگاہ میں آنے کی نیت کرتا ہے وہ آخری سانس تک رہے کہیں بھی میرا مہمان رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی، چلو گے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ، بڑی بات ہے، کبھی بتاؤں گا اشرا حضور غوث پاک کے حوالے سے کہ وہ تربیت اچھی ہوتی ہے نا، تربیت اچھی ہوتی ہے تب نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ بے شک، حضور غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے نہر سے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، پتا ہے آپ کو؟ جی جی، کس کو ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ہاں، میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے، سبحان اللہ، جیلان میں، کیا کہنے، واہ جیلان میں، ابھی پھر جا رہا ہوں 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی امی اور ابو کے بارگاہ میں ان بزرگوں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، ان کے پاؤں کا دھون میرے لیے غسالہ برکت ہے ماشاءاللہ۔
معلوم ہے حضور کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا تو پنالٹی لگائی تھی اس باغ کے مالک نے جن کا سیب تھا. جرم کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. 12 سال کی پنالٹی لگی تھی. لوگ رشوت اور دلالی کے پیسے لیتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، مفتی ہو، پیر ہو، پولیس ڈپارٹ کے لوگ ہوں، اور کورٹ کچہری کے جج کے ڈاکٹر ہوں، مسلمانوں میں کوئی ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، میں گزارش کرتا ہوں رشوت اور دلالی کے پیسوں سے آپ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کی اولادیں اپاہج اور معذور ہو سکتی ہیں. بے شک. کیا کہنے. واہ. وعدہ کرو حضور کی واہ. محفل میں انشاءاللہ حرام سے بچیں گے. انشاءاللہ تعالی. بولو ضرور بولو ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم سچ بولنے اور حلال کھانے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مت کھاؤ حرام سچ کے بولنے پیسے. اور میں آپ سے حلال ہاتھ کھانے. جوڑتا ہوں نسلیں بدعقیدہ نہ ہو جائیں، فاسق و فاجر نہ ہو جائیں، ان علماء کا گستاخ سادات کی توہین کرنے والے نہ ہو جائیں. نسلیں خراب ہوتی ہیں تو حرام کھانے کی وجہ سے. حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، تو جس کا سیب تھا اس نے شیخ سومئی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی. جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا سیب. بولو بھائی اونچی بولو. کہاں سے سیب نہیں، بہتا ہوا. بہتا ہوا. کوئی جرم نہیں. کسی ٹھیلے سے نہیں، جواب پیڑ میں. سے توڑا نہیں. جی. میں نے پوچھا صوفی سلطان میں صاحب قبلہ سے، حضور اتنا بڑا جرم نہیں ہے بے شک بے شک. جتنی بڑی سزا مل رہی ہے غوث پاک کے ابو کو. بہتا واہ، ہوا کیا سیب کھایا تھا. جی. اگر غوث پاک کے ابو اس ندی سے بہتا ہوا سیب نہیں کھاتے تو آگے سڑ جاتا. بے شک. ایک پھل کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو. بے شک. سبحان اللہ. اس پر کیوں شیخ عبداللہ سومئی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی؟ صاحب و دل کہے تو اسے سونے کے قلم سے لکھنا اور دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. صوفی صاحب نے فرمایا کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ اللہ. اللہ. تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. ہاں النکاح من سنتی کا بورڈ لگا ہوا ہے لیکن اندر جیب میں حرام پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلال گوشت کی دکان کہاں ہے. ہاں تعجب کی بات ہے. یہ کون سی ذہنیت ہے؟ نسلیں کب اچھی ہوں گی؟ جب گود اچھی ہوگی، تربیت گاہ اچھی ہوگی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. واہ سبحان اللہ. ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. وقت ہوتا تو گھنٹوں صرف میں ان کی باتیں کرتا. آپ خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دوں یہ آخری بات ہوگی. واہ سبحان. اب تو خوش ہو جاؤ یار میں جا رہا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی میں. لوگ کہتے شیر اندھا ہے کیا؟ لوگ کہتے بکری پاگل ہے کیا؟ شیر کے منہ کے قریب کھڑی ہے پانی پی رہی ہے. لوگ کہتے شیر اندھا نہیں ہے بکری پاگل نہیں. بولے پھر؟ بولے ان دونوں کے سر پہ جو ڈر اور خوف سوار ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا سوار سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہندوستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، وہ چاہے ہمارے اتر پردیش کے سی ایم صاحب ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب، میں گزارش کروں گا آپ کچھ بھی کریں. آپ نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے آپ ایک ایسی اسکیم چلا دیں کہ جو آپ کی پارٹی میں ہو اس کی ٹرینوں کے ٹکٹ فری میں ہوں. واہ. جو آپ کی پارٹی میں ہو اس کی فلائٹ کے ٹکٹ فری میں ہوں. ان کے لیے حکومتیں فری میں کھانا دیں گی. لیکن میں گزارش کروں گا، میں بہت ادب سے گزارش کروں گا ان بی جے پی حکومت کے ورکر سے، میرا اور ہندو بھائیوں سے جو محبتانہ تعلق ہے اسے خراب نہ ہونے دیں. واہ واہ واہ. آپ اپنی پارٹی کے لوگوں سے کچھ بھی کیجئے، میرے ملک کے لوگوں کے درمیان محبتوں کی دیواروں میں دراڑیں نہ پیدا کیجئے. واہ واہ. بہت اچھی اس بات. سے سبحان یہ نہیں برداشت ہوتا. سبحان اللہ. میرے بہت سارے لوگ ہیں، میں گھر جاتا ہوں تو میرا انتظار کرتے ہیں، جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی شرم آتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. صاحبو ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے. انگریزوں کی سازش تھی، یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے. سازش وہ تو چلے گئے، ان کا جراثیم ابھی بھی پایا جاتا ہے. بے شک. ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لیے لوگوں میں دوریاں نہیں پیدا کی جاتی. جتنی محنت کی ہے نا بی جے پی حکومت نے کرسی پانے کے لیے، میں کھلی بات کرتا ہوں، اگر اس سے کم محنت کی ہوتی تو ہندوستان کا ہر مسلمان اسی پارٹی میں شامل ہو جاتا. اگر محبت کی ہوتی تو ہر مسلمان اسی میں شامل ہے. یار محبت کر کے بھی تو حکومت چلائی جا سکتی ہے. بے یہ شک. کہاں سے یہ ان کو توڑ دو ان کو توڑ دو، وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے میرے ساتھ، میں تو روز سفر کروں گا آپ روز سفر کریں گے، یہ دوریاں کیسی؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں اس نبی کی کے اصول کا فالوور ہوں. عمر فاروق اعظم نے جہاں کہا تھا کہ مکے کے گورنر کو آپ نے بغداد کے گورنر کو خط لکھا، سن میں 1100 شہر فتح کر چکا ہوں. دنیا کے 2 بڑی سپر پاور حکومت کسرا اور قیصر کے ایمان پر اسلامی جھنڈے لہرا رہے، لیکن سن بغداد کے گورنر، تیرے نہر دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر تجھے سسپینڈ کر دے گا.
لوگوں کی لاشوں پہ بیٹھ کے حکومتیں نہیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں رہ کے حکومتیں کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کے ملک میں ہو تو غریب نواز کے سسٹم کو فالو کرو، ذرا ہاتھوں کو ڈاکے بدل لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ ایک گھاٹ پر پانی پینے والے شیر اور بکری پاگل نہیں تھے، اندھے نہیں تھے، کیوں ایسا تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز جو بادشاہ وقت تھا وہ انصاف پرور تھا، اس لیے جانور بھی اس سے ڈرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھک گئے؟ نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بولیے 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 سبحان یہ اللہ۔ کیوں تھا بھائی، کیوں تھا؟ یہ عمر بن عبدالعزیز سے شیر اور جانور یہ بکری کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں ڈرتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہمانوں کی شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ خیر مقدم کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہاتھوں کو نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرزمین کولگامہ کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مشہور و معروف شاعر اسلام جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا راستے پر راغب ہیں، کھڑے نظر آ رہے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ شاعر ادب اور شاعر خوش فکر شان ہندوستان بھائی محترم اسد اقبال صاحب قبلہ کی آمد ہوئی، ذرا محبت سے ان کے آنے کی خوشیوں کا اظہار کریں اور ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم۔ بس یہ آخری جملے آخری باتوں کی صورت میں تھے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سسٹم کے خلاف قدم اٹھائے گا، حضور فرماتے میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور کے یہاں جو سسٹم تھا میں نے اس کی بات کی۔ فرسٹ میرج حضور کی، پہلی شادی حضور کی، فرسٹ وائف حضور کی کون تھی، میں نے ساری باتیں آپ کو اتنی دیر کی گفتگو میں کر دی۔ بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں، کوئی دقت نہ ہو۔ میں اپنی کمیٹی کے والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ سب لوگ محبت سے بٹھائیں اور خبردار کسی میں اختلاف نہ ہونے پائے، پیار سے محبت سے۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا تو دور کس کا تھا؟ بھول گئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ ایسے ہی تربیت گاہ اچھی تھی تبھی رزلٹ بڑا پیارا تھا، تربیت گاہ اچھی تھی وہ انسٹیٹیوٹ بڑا پیارا تھا، تب جا کر کے ایک دھمک محسوس ہوئی۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہو، اس سے جانور بھی ڈرا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخر بیس کیا تھا، ریجن کیا، سبب کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی دھمک شیروں پر بھی تھی؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی فائل پلٹیں گے، 1 سے 1.5 منٹ کی گفتگو ہے۔ دور تھا عمر فاروق اعظم کا، اٹلی جسے روم کہتے ہیں، روم، کسرا جو طاق کسرا، ایران کی سینٹرل پوائنٹ، مدائن جسے کہتے ہیں۔ حضور کے آنے پر دونوں سپر پاور حکومتوں میں زلزلہ آیا تھا، اور پھر عمر فاروق اعظم کے دور میں دونوں قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا۔ ٹھیک ہے جی بے شک۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں آج 100 گاڑیوں سے نامنکن بھرے جاتے ہیں ہندوستان میں۔ ودھائک جی، چیئرمین، بی ڈی سی، پردھان اور سنسد جی، یہ سب جاتے ہیں نا نامنکن فارم بھرنے کے لیے، 200-300 گاڑیوں کے ساتھ۔ اس میں پیٹرول نہیں ہے، ہندوستان کا خون جلتا ہے میرے بھائی۔ بے شک۔ میں سوچتا ہوں کہ عمر فاروق اعظم ہوتے تو سب کے پتے پانی ہو جاتے، سمجھے؟ دور فاروقی کی فائل کبھی کھولوں گا، یہ آخری جملے تھے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے۔ کیا طریقہ کیا ہے، علامت کیا ہے، شعار کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم 1100 شہروں کو فتح کرنے والے، 1086 شہر کو فتح کرنے والا تنہا حضور کا خاص لاڈلا، حضور کے قرب خاص میں لیٹنے والا۔ معلوم ہے راتوں کو اپنا حلیہ بدل کے مدینہ شریف میں چلتے تھے، لاٹھی لے کے اپنا حلیہ بدل کے مدینے میں۔ بڑی مشہور پرانی بات ہے۔ ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو کان لگایا، اندر سے آواز سنی، ایک عورت کہہ رہی تھی اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ اللہ اللہ، دودھ میں بہت اچھی بات سنا۔ کیا کہا؟ پانی ملا دے۔ لڑکی کی آواز آئی، دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا کہ عمر کہاں ہیں؟ اسلام بولو بھائی کہاں ہے عمر؟ کوئی دروازے پر کھڑے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں۔
غیبت مراد نہیں تھی، مراد یہ تھی کسی کی گھر سے چیخیں بلند ہوتی نا، عمر فاروق اعظم کو تکلیف ہوتی، کوئی ڈیلیوری سسٹم میں ہوتا، زچا بچے کو جننے کی پوزیشن میں ہوتی تو ان کو تکلیف ہوتی، تو اس کی خبر گیری کرتے تھے عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں لوگ سو گئے ہیں، 200 لوگ مر جاتے ہیں، کوئی پوچھانے حال نہیں ہوتا. برادری دیکھ کر، مذہب دیکھ کر کے تو فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایک ولی ہو کر کے چونٹیوں کو مسل دیتا ہے تو اللہ اس کی ولایت کو چھین لیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. انسانوں پر ہونے والے عذاب کا کون جو ذمہ دار ہے نا، اس کا حشر کیا ہوگا. اللہ محفوظ فرمائے. دعا کرو اللہ گرمی کے دنوں میں جانوروں پہ، پرندوں پہ کرم فرمائے. آمین. اللہ. عمر فاروق اعظم کھڑے ہیں. عورت کہتی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا. تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ لڑکی نے کیا کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. واہ. پانی ملا دو. اللہ اکبر. یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ تو عورت نے کہا حضور معافی چاہتی ہوں، یہ بات میں نے کہی تھی. کہا پھر یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی. پھر یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملاؤ، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا میں نے کہی تھی. پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملانے سے عمر نہیں دیکھتا، خدا تو دیکھتا ہے. اللہ اللہ. لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی. تو عمر فاروق اعظم پلٹے اور اپنے چاروں بیٹوں کو دیکھا. کہا اے میرے 3 بیٹوں، اپنی شادیاں اپنی مرضی سے کرنا، لیکن حضور کے کریکٹر کے آئین کو فالو کرنا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا میری شادی، اپنی شادی میری مرضی سے کر لے. اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک میرا بیٹا، تم چاروں میں سے ایک بیٹا اپنی شادی میری مرضی سے کر لے. کہا کس کے ساتھ؟ کہا اس لڑکی کے ساتھ. واہ واہ واہ. سبحان. وقت کا اتنا بڑا پی ایم واہ. کہتا ایک شادی میری مرضی سے کر لے. کہا کیوں؟ کہا اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر بہت پایا جاتا ہے. اگر اس کے قدم میرے گھر میں آ گئے تو میری نسلیں بھی اللہ کے خوف کے تاثرات میں مقید رہیں گی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک بیٹا کھڑا ہو گیا. کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں اس لڑکی کو اپنی زوجہ اور میں خود کو اس کا زوج بنا دوں، اس کا شوہر بنا دوں. عمر فاروق اعظم نے وہیں کھڑے فرمایا بیٹھ جاؤ. اور پھر آپ نے نکاح پڑھایا، اس بیٹی کو بہو بنا لیا. اگر دل کہے تو بولو اسی کی تیسری نسل جب پیدا ہوئی، دنیا اسی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، سبحان اللہ. جس کی دھمک شیروں پر بھی پائی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو آئیے ہم تربیت گاہ پر دھیان دیں، انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں، ہم کالج کو دیکھیں، ہم درسگاہ کو دیکھیں، ہم اس نرسری کو دیکھیں جس کی گود میں ہماری نشو نما ہوتی ہے، ہماری پرورش ہوتی ہے. اللہ کرے ہمیں سچ بولنے اور حلال کھانے کا ہنر آ جائے. آمین. حضور نے فرمایا نکاح یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. اگر نکاح میں اصول حضور کے قانون کو بنایا گیا تو نسلیں بڑی پاکیزہ ہوں گی. سبحان اللہ. حضور نے کہا سامنے بیٹھے ہوئے کالے رنگ کے انسان سے تیری شادی ہوئی تو حبشی نسل کا، ایتھوپیا کا ہے. اس نے کہا حضور میں تو بلیک رنگ کا ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کیا کہنے. واہ. میرے تو ہونٹ بڑے موٹے موٹے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ مدینے کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں. حضور نے فرمایا نہ پریشان نہ ہو، اسی مدینے میں میرا غلام رہتا ہے نا، جا کے اس کے دروازے پہ دستک دے اور اس کی بیٹی سے رشتے کی بات کر اور کہنا مجھے حضور نے بھیجا ہے. مجھے بولنے میں کیا دقت ہے؟ مجھے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو نہیں بھیجا حضور نے، لیکن یہ عادت بنی رہے گی تو جنت کے دروازے پر کام آئے گی. مجھے حضور نے بھیجا. وہ گئے دروازے پہ دستک دی تو لڑکی کے باپ نکل کے آگے. بولے خیریت؟ بولے ضروری کام سے بیٹھو. بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے. بولے اللہ کا فضل ہے، شکر ہے. کیا مطلب؟ بولے اس کے رشتے کے لیے آیا ہوں. لڑکی کے باپ بڑے خوش ہو گئے. بولے بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن وہ لڑکا کون ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ بولے وہ میں ہی ہوں. واہ. ممبئی کی زبان میں وہ آپن. آنکھیں بڑی بڑی تھی، ناراض ہو گئے. بولے یہ کیا طریقہ؟ حضور کے شہر میں حضور کے ہوتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو باہر نکلو، باہر نکلو. تم نے اپنے چہرے کو دیکھا؟ تیری آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں، تیری پیشانی کتنی چوڑی ہے، تیرے بال گھنگریلے ہیں، تیرے ہونٹ کتنے بڑے بڑے ہیں، اور تو 8 فٹ کا سروقت جیسا انسان بلیک مین، تو میری لڑکی کو اپنی بیوی بنائے گا؟ چل باہر نکل. جیسے دروازے پر آئے بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. بولے ہاں. اب لڑکی کے باپ نے کیا معلوم ہے؟ بولے سن حضور نے بھیجا ہے. بولے ہاں. بولے ابھی تو نکل لو تم، میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا، ابھی نکل لو. جیسے 2-4 قدم آگے بڑھائے، لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. اس نے کہا ابو کس پر ناراض تھے؟ بولے پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. بولے کس لیے آیا؟ کون آیا؟ بولے تجھ سے رشتے کرنے کے لیے. بولے کون ہے؟ بولے کالا انسان تھا، وہ افریقہ نژاد تھا، ہے حضور کا صحابی، لیکن اس کے ہونٹ بڑے بڑے عجیب و غریب طریقے کے، وہ حیت والا انسان ہے، عظیم الجثہ ہے، وہ تجھ سے رشتے کی بات کرتا ہے. پھر بولے میں نے کہا چل باہر نکل. بولے پھر میں نے باہر گیا تو جا کے بولتا ہے مجھے حضور نے بھیجا. بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. لڑکی نے کیا کہا؟ ابو اس نے کیا کہا؟ میری بہن سن، مجھے حضور نے بھیجا ہے. اللہ اکبر اللہ. لڑکی نے کیا کہا؟ ابو اسے بلا لیجئے.
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دل کہے تو بولیے، واہ، حالانکہ بولیے، دل تو بولیے، بولنے کے لیے بولیے۔ بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ نفس سبحان اور اللہ۔ شر کی وجہ سے نہیں واہ بولتا۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ کابو اسے بلا لیجئے کافر، کہ اب یہ مت دیکھیے آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی، جب میں مدینے کے بازاروں میں نکلوں گی میری سہیلیاں پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ کالے رنگ کا انسان یہ کون ہے، کون ہے؟ تو میں کہوں گی یہ میرا ہسبینڈ میرا شوہر ہے، تو میری سہیلیاں کہیں گی اور کوئی نہیں ملا، یہی کالا انسان ملا، اتنی خوبصورت تو تھی اور تو نے اپنے حسن کا سودا کس سے کیا؟ تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گے سن، تیرے رشتے تیرے پھوپا نے کروائے، واہ واہ تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے، ماموں نے کروائے، تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے تھے، اور میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا۔ سبحان اللہ میرا سبحان امام اللہ۔ فاضل بریلوی کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضائے محمد۔ میرے پیر سبحان فخر اللہ۔ اظہر فرماتے ہیں، تاج الشریعہ سرکار، جو پیا کو بھائی اختر، واہ کیا کہنے، واہ جس سے ناخوش ہو پیا واہ وہ راگنی اچھی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رشتے ہوتے ہیں تو نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، یہ نکاح میرا طریقہ، میری سنت، میرا شعار، میرا اسلام، میرا یہ اصول ہے، میرا نشانی ہے۔ دعا کرو اللہ انہی پاکیزہ اصول کی راہ کا ہمیں مسافر بنائے، تاکہ ہمیں جنازہ، ہمارے جنازے کو کاندھا دینے والی نسلیں اگر ہمارے جنازے کو اٹھائیں تو ان کے کاندھا دینے کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ آمین۔ اچھی نسلوں کے امین واہ آپ بنیں۔ واہ، اجازت دیں، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ زیادہ دیر تک لمبی گفتگو کے لیے معذرت۔ کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے ظاہر ہوئی ہے تو میں آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔